چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدی میر عبد الواحد بن گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سب سنابل میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو اس کے دنیا سے جانے کے بعد، مرنے کے بعد خواب میں اسے اس حال میں دیکھا گیا کہ اس نے اپنے سر پر مجوسیوں یعنی آگ کی پوجا کرنے والے لوگ جیسے ٹوپی پہنتے ہیں، اس طرح کی ٹوپی پہن رکھی ہے۔ اسے اس کی وجہ پوچھی گئی کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جب کبھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آتا تھا تو میں درود شریف نہیں پڑھتا تھا، اسی گناہ کی نحوست سے مجھ سے معرفت اور ایمان سلب کر لیے گئے۔ جب بھی نام مصطفیٰ آ جائے تو زبان پر درود و سلام کا نذرانہ یہ آ جائے۔ جب بھی آقا کا نام آتا ہے رحمتوں کا پیام لاتا ہے، لب ہمارے درود پڑھتے ہیں، دل ہمارے سلام کہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تلاوت کلام پاک آئیے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ بلا قد جاءتك آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین۔ ہاں کیوں نہیں، بے شک تیرے پاس میری آیتیں آئیں تو تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافر تھا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، اور قیامت کے دن تم دیکھو گے انہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا کہ ان کے منہ کالے ہیں۔ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ، کیا مغرور کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور اللہ بچائے گا پرہیزگاروں کو ان کی نجات کی جگہ، نہ انہیں عذاب چھوئے اور نہ انہیں غم ہو۔ اللہ خالق کل شیء وهو على كل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز کا مختار ہے۔ له مقاليد السماوات والأرض، اسی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کی کنجیاں۔ والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہی نقصان میں ہیں۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون، تم فرماؤ تو کیا اللہ کے سوا دوسرے کو پوجنے کو مجھ سے کہتے ہو اے جاہلوں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور بے شک وحی کی گئی تمہاری طرف اور تم سے اگلوں کی طرف، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے سننے والے اگر تو نے اللہ کا شریک کیا تو ضرور تیرا سب کیا دھرا اکارت جائے گا اور ضرور تو ہار میں رہے گا۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ
الشاكرين بلکہ اللہ ہی کی بندگی کر اور شکر والوں سے ہو۔ وما قدر الله حق قدره اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کا حق تھا۔ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه اور وہ قیامت کے دن سب زمینوں کو سمیٹ دے گا اور اس کی قدرت سے سب آسمان لپیٹ دیے جائیں گے۔ سبحانه وتعالى عما يشركون اور ان کے شرک سے پاک اور برتر ہے۔ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله اور سور پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائیں گے جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں، مگر جسے اللہ چاہے۔ ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون پھر وہ دوبارہ پھونکا جائے گا جبھی وہ دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور ہمیں قرآن پاک کی برکتیں نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں عذابوں سے بچائے اور عافیتیں اور راحتیں اور سلامتیاں ہمیں عطا فرمائے۔ سچی توبہ کی توفیق اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے آنے والی زندگی کو، شب و روز کو، ایام کو خیر والا، برکت والا اور سلامتی والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر شر سے بچنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ ہماری دعاؤں میں یہ دعا ہونی چاہیے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، یا اللہ ہمیں حق ہی کر کے دکھا اور ہمیں اس کی اتباع کی توفیق، اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور اے اللہ تو ہمیں باطل ہی کر کے دکھا، یعنی ہمیں حق نظر آئے، صحیح نظر آئے، اور غلط نظر آئے۔ صحیح ہے اللہ اس کی ہمیں پیروی کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باطل ہے، غلط ہے، اس سے اللہ ہمیں بچنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ یہ دعا ہماری دعاؤں کے اندر شامل ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اللہ کریم نے سورہ رحمان میں ابتدائی آیات میں فرمایا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں جو اس کی ایک تفسیر ہے وہ یہ بھی ہے کہ بنی نوع انسان کو گفتگو کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، ایبلٹی عطا فرمائی ہے، اور انسان کا اپنے ما فی الضمیر کو بیان کر سکنا، اس کو میں ایک مشکل لفظ بولنا چاہ رہا تھا لیکن میں اس کو آسان لفظ ہی بولوں گا وہاں پر۔ یہ اس کی وہ صلاحیت ہے جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتی ہے، ڈیفرینشیٹ کرتی ہے، دوسرے جو جانور ہیں ان سے کیا ہے اس کا ایک معاملہ الگ اور جدا کر دیتی ہے۔ یہ صلاحیت کہ بندے کا ما فی الضمیر انسان بیان کر لیتا ہے، اپنا ما فی الضمیر بیان کر لیتا ہے، تو یہ اس کی صلاحیت اسے دیگر حیوانات سے کیا کر دیتی ہے؟ ممتاز کر دیتی ہے۔ انسان کو اگر آپ اہل مناطقہ کی فہرست میں دیکھیں تو اس کو جو ہے وہ ایک کلی ہے حیوان کی، اس کے اندر جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے، جنس یوں کہہ لیجئے، اس میں یہ حیوان شامل ہے، انسان بھی اس میں شامل ہی ہے۔ لیکن پھر آگے چل کے جب اس کی فصل لگاتے ہیں تو پھر انسان کو حیوان ناطق جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو اس میں اللہ نے نطق کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، ما فی الضمیر کو کیا کر لیتا ہے؟ بیان کر لیتا ہے۔ حقائق الاشیاء اگر آپ دیکھیں تو مختلف چیزوں کی حقائق مختلف ہیں، ٹھیک ہے، کچھ حیوان نابی ہیں، کچھ حیوان ناہق ہیں، کچھ حیوان مفترس ہیں، کچھ حیوان ذو خوار ہیں، تو مختلف ہیں۔ اور انسان کی جو حقیقت بیان کی گئی ہے منطق کے اندر وہ ہے کہ انسان حیوان ناطق ہے، اس میں نطق کی صلاحیت ہے۔
تو بولنے کی صلاحیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، ما فی الضمیر کا اظہار کر لینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا خاص کرم فرمایا ہے اور یہ انسان کے پاس میسر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی بہت ساری صلاحیتیں انسان کو عطا فرما رکھی ہیں۔ انسان بہترین انسان اس وقت بنتا ہے جب اپنی صلاحیتوں کو دین اسلام کے سانچے میں ڈھالتے ہوئے انہیں مزید بہتر بنانے کی طرف آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اپنی ابیلٹی کو انہینس کرنا، اپنی صلاحیت کو مزید بڑھانا، یہ انسان کو ویلیویبل بنا دیتا ہے۔ تو صلاحیت آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے، اسی پر ہم بات کریں گے۔ صلاحیت ہے، ابیلٹی ہے، اس کو کس طریقے سے ہم جو ہے وہ نکھار سکتے ہیں، اپنی صلاحیت میں کس طریقے سے اضافہ کر سکتے ہیں، اس پر انشاءاللہ الکریم مبلغین دعوت اسلامی سے ہم گفتگو کریں گے۔ ابھی آئیے پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سگے، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سگے، آقا ہمیں بلائیں گے، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سگے، پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی، اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی، تیرا دربار کرم بار رسول عربی، تیرا دربار کرم بار رسول عربی، اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی، بے کسوں کے مددگار رسول عربی، بے کسوں کے مددگار رسول عربی، غمزدوں کے بھی ہو غم خار رسول عربی، غمزدوں کے بھی ہو غم خار رسول
رسول عربی ایک نظر یا عاشق ابرار رسول عربی بس تیرا ہی رنگوں بیمار رسول عربی بس تیرا ہی رنگوں بیمار رسول عربی پھر دکھا دو مجھے ایک بار رسول عربی پھر دکھا دو مجھے ایک بار رسول عربی تم مدینے کا وہ گلزار رسول عربی تم مدینے کا وہ گلزار رسول عربی سامنے ہو تیرے مینار رسول عربی سامنے ہو تیرے مینار رسول عربی گنبد سبز کے انوار رسول عربی گنبد سبز کے انوار رسول عربی اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی اب تو سرکار عطار پہ نظر رحمت اب تو سرکار عطار پہ نظر رحمت کہ دو اپنا سگے دربار رسول عربی کہ دو اپنا سگے دربار رسول عربی اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی ماشاء اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلام بندہ دربار رسالت کے کہیں قریب بیٹھا ہو نا وہاں بیٹھ کر سننے کا ایک اپنا ہی جو ہے وہ ذوق ہے. سبحان اللہ. اور مہروز بھائی بالخصوص جو ہے وہ افطار کا وقت جو ہے قریب آ رہا ہو اور اس وقت میں بندہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہو اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی سبحان اللہ تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب مجھ کو روزی کا بہانہ مل گیا. یوں ماشاءاللہ مل رہا ہوتا ہے مہروز بھائی اور کیا کیا مل رہا ہوتا ہے. بادام مل رہے ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ تو کاجو مل رہے ہیں تو جناب علی وہ روٹی خاص قسم کی ہوتی ہے وہ مل رہی ہے فتوت اسے کہتے ہیں وہ بھی ہوتی ہے اور بھی کئی طرح کی روٹی جو ہے وہ ہوتی ہے مسجد نبوی شریف کے دسترخوان پر اور پھر کھجوریں ہوتی ہیں اور زمزم شریف ہوتا ہے اور جناب
دہی ہوتی ہے تو وہاں کا ایک دکا مسالہ ہے وہ ہوتا ہے، تو جناب عالی اللہ آپ کا بھلا کرے، اور جو ہے وہ جوسز بھی ہوتے ہیں، تو چائے مختلف طرح کی ہوتی ہے، زنجبیل بھی ایک ہوتا ہے مہروز بھائی، زنجبیل کا بھی ایک وہ قہوہ سا ہوتا ہے، ایک قہوہ ہوتا ہے، ایک گہوہ ہوتا ہے، ایک زنجبیل ہوتا ہے، ایک جناب علی چائے جسے وہ کہتے ہیں الشائی، الشائی الاخضر، جی سبز چائے وہ بھی ہوتی ہے، نانا کا کہوہ بھی ہوتا ہے۔ مہروز بھائی 2017 میں ایک بابا جی تھے جو دسترخوان جو ہے وہ لگاتے تھے یہ مسجد نبی شریف کے اندر نا، ٹھیک، تو بڑا ان کا ایک اپنا انداز تھا، اور ان کے ساتھ ایک تھے بدر شریف کے رہنے والے، کیا عاشق رسول آدمی تھے وہ یہ دونوں بندے یہ دسترخوان لگاتے تھے، تو میں ادھر ہی جو ہے نا بیٹھتا تھا، تو اس دفعہ یہ 2024 میں میں مسجد نبی شریف میں تھا، تو میرے دل میں ان کا خیال جو ہے نا وہ آ رہا تھا، یار وہ ایک عاشق رسول اس طرح وہ بزرگ تھے، تو مہروز بھائی اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ کچھ ہی ٹائم کے اندر مہروز بھائی وہ وہاں سے گزرتے ہوئے نا دکھائی دیا وہ مجھے دکھائی دی، بالکل مطلب یوں اسی صف سے وہ آ رہے تھے، یعنی جدھر میں بھی بیٹھا ہوا تھا ادھر آپ نے سوچا ادھر وہ ماشاءاللہ وہ آگے، پھر میں نے اپنے لیے دعا بھی کی، تو بہرحال بڑی انہوں نے شفقت فرمائی، محبت فرمائی، تو کیا بات ہے، مدینہ شریف میں بندہ جب جائے ذوق کے ساتھ جائے، شوق کے ساتھ جائے، محبوب پاک کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کی طرف بھی جو ہے وہ غور کرے، اور اپنی اوقات بھی دیکھے کہ میں کیا یہاں بیٹھنے کے قابل ہوں، اور پھر یہ تو دنیاوی نعمتیں ہیں جو مل رہی ہیں، اور جو اخروی نعمتیں جو ملیں گی، اور تو وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور مدنی چینل کے ناظرین اللہ ہمیں ادب بھی عطا فرمائے، آمین۔ لوگ ہمارے بعض اوقات جو ہے نا وہ ضائع بھی معاملہ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے کام بھی نہیں کرنے چاہیے، چیزوں کو ضائع جو ہے وہ نہ کیا جائے، اور کسی بھی طرح کی بے ادبی بھی نہ کی جائے، اور پھر بعض اوقات روٹی پر مہروز بھائی وہ ڈبل روٹی کے اوپر نا وہ بلیک تل بھی ہوتے ہیں، تو وہ تل کیا کرنے ہیں وہ کلین قالین کے اوپر جو ہے وہ گرا دیتے ہیں، تو اس طرح کے کام بھی نہیں کرنے چاہیے، تو ادب کا صفائی کا لحاظ جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سلمان بھائی ایک بات بہار دیکھنا نصیب فرمائے۔ ایک بات ایڈ کروں جی، آپ نے فرمایا تل گرا دیتے ہیں، کچھ تو باقی میں ایسے ہی ہوں گے جیسے آپ نے فرمایا۔ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں نا، انہیں وہ کہیں گے اچھا مجھے یاد نہیں رہا یا میری توجہ نہیں رہی، تو ایسی جگہوں پہ نا توجہ رکھنی چاہیے۔ صحیح، کھانا کھاتے میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے کام ایسے ہو جاتے ہیں، جیسے آپ اس کی توجہ دلائیں گے تو ویسے وہ آپ سے معذرت بھی کر لے گا اور خود بھی ڈر جائے گا اور احتیاط بھی کرے گا۔ تو جیسے آپ نے کہا نا، یہ تربیت کا نتیجہ ہے کہ آپ یہ چیزیں نوٹس کر رہے ہیں، نہیں تو ادروائز جو ہے نا لوگوں کی توجہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں ہے تو نہیں چھوٹی، لیکن کہنے کو چھوٹی چیزوں کی طرف ہوتی نہیں، تو بہت ساری چیزوں میں انسانی صلاحیت کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں آپ کے موضوع سے کنیکٹ کرتے ہوئے، بہت ساری چیزوں میں ہم روٹین وائز چل رہے ہوتے ہیں تو صلاحیتیں ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی۔ ایک صلاحیت یہ بھی ہے انسان کی کہ کسی چیز کو بہت باریکی سے غور کرنا اور اس کے نتائج پر فکر مند ہونا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ تو جو آپ نے بات فرمائی کہ تل گرنا، وہ تل بہت باریک باریک ہوتے ہیں، اچھا گر گئے تو ان کا سمیٹنا بھی آسان کام نہیں ہے، وہ ایک کام ہے، تو توجہ رکھیں پہلے۔ مرحبا، اللہ ہمیں ادب کے ساتھ اور ذوق کے ساتھ مکہ مدینے کی حاضری جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ مکہ مدینے کی بات مہروز بھائی کریں تو کیا ہی ذوق والی باتیں ہیں اور کیا ہی خوبصورت بس کرتے رہے ہم سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے خالد مدنی بھائی خالد بھائی آج صبح ہی جو ہے وہ میسج آیا فجر کے بعد، وہ کہتے ہیں کہ آئے ہوئے جب سے جو ہے وہ آئے ہیں واپس تو دل جو ہے نا لگ نہیں رہا یہاں پر، تو میں نے پھر اس پر یہ شعر پڑھا کہ شربت دید نے ایک آگ لگا دی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا، اور اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، تے میں رکھا ہے اسے دل نے گھمانے نہ دیا۔ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے ہمیں مکہ مدینے کی محبت بھی عطا فرمائے اور ذوق اور شوق والی حاضریاں بار بار اللہ پاک ہم سب کا مقدر بنائے، آمین۔ صلاحیت ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے، ابیلٹی۔ مہروز بھائی، خالد بھائی، فیاض بھائی، میں چاہوں گا سب سے پہلے خالد بھائی ہم اس پر جو ہے وہ بات کریں
کہ ہمیں اس بات کا اندازہ کیسے ہو کہ میرے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے اور یہ صلاحیت نہیں پائی جاتی؟ اس کا فیصلہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ کیا انسان خود کر سکتا ہے یا کسی سے مشورہ کرے گا، مشاورت کرے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے؟ انیشیل اسٹیج پر بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں لگ پاتا، اور جو سمجھدار افراد ہوتے ہیں ان کی طرف سے ایک محاورہ کہا جاتا ہے کہ پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں. واہ. یعنی جو تجربے کار افراد ہیں ہاں جی. وہ دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے یہ بڑا ہو کے کیا کرے گا، کیا بنے گا. تو وہ بہرحال بہت کم اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں، ریئر کیسز ہوتے ہیں. انسان کو اپنی صلاحیتوں کا جو خود اندازہ ہوتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، کیا نہیں کر سکتا، ایک سرٹن ایج پر آ کر اسے پتہ چلتا ہے. یا جیسے اگر زمانہ طالب علمی بھی ہے، بچہ ہے، پڑھ رہا ہے، تو اس کے جو ٹیچرز ہیں، جو اس کے پیرنٹس ہیں، جن کی نگہداشت میں، جن کی دیکھ بھال میں یہ رہ رہا ہے، وہ اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں یا وہ اسے کوئی ڈائیورژن دے رہے ہوتے ہیں، کوئی سمت دے رہے ہوتے ہیں کہ تم یہ کرو، یہ کرو، یہ کر جاؤ. جیسے آج کل یا ہمارے معاشرے میں والدین کی ایک سائیکی ہوتی ہے، ایک ذہن ہوتا ہے ان کا کہ ہم اپنے بچے کو فلاں منصب کا اہل کر بنانا چاہ رہے ہیں، ڈاکٹر بنانا چاہ رہے ہیں، انجینئر بنانا چاہ رہے ہیں، کوئی خوش نصیب عالم بنانا چاہ رہا ہے اور حافظ قرآن بنانا چاہ رہا ہے. اس طرح کی بہت ساری باتیں والدین کے ذہن میں ہوتی ہیں. اب وہ اپنے ذہن سے لے کر بچے پر یہ کر تو دیتے ہیں کہ بیٹا ہم نے آپ کے لیے اپنے ذہن میں یہ سیٹ رکھ لی ہے، اب اس کے لیے آپ نے اسٹرگل کرنی ہے. پھر بچے کو اس میدان میں اتار بھی دیا جاتا ہے اور چلتے چلتے اس پر محنت کرنے والے افراد جن کے حوالے اسے کیا گیا ہے، جو اسے پڑھانے والے ہیں، کبھی وہ بتا رہے ہوتے ہیں، کبھی والدین کو خود بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ واقعی اس چیز کی صلاحیت رکھتا ہے اور ہم نے اس کے لیے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے. تو پھر وہ اس کے لیے بڑا معاون اور بڑا مددگار ہوتا ہے. اس کی صلاحیتیں نکھرنا شروع ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ جو ریلیٹ افراد ہوتے ہیں ان کو بھی اس پر زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ جس میدان میں ہم نے اپنے بچے کو اتارا ہے جی، یہ یہاں کا شاہ سوار نہیں ہے، یہ اس میدان میں نہیں دوڑ پائے گا، یہ نہیں پڑھ پائے گا، نہیں بن پائے گا. لیکن اس کے باوجود کیونکہ خواب پہلے دیکھ لیا ہوتا ہے، اب ہر صورت اس کی تعبیر ہی کرنی ہوتی ہے، تو کبھی ڈانٹ کر، کبھی مار کر، کبھی جھاڑ کر، کسی بھی انداز پر ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے وہ کام کر جائیں. تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. پھر فیصلہ تب کر رہے ہوتے ہیں جب یعنی وہ ہوتا نا کہ زمانے میں یہ تحریر آ جاتی ہے، اس کے لیے ایک محاورہ کہا جاتا ہے، دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے، دیواروں پر لکھا آ جاتا ہے، نوشتہ دیوار ہو جاتی ہے بات کہ بھائی اب یہ بندہ یہ کام نہیں کر سکتا. جی. تب جا کے سمجھ میں آتا ہے، لیکن پھر وقت گزر چکا ہوتا ہے. ایک محاورہ اور عرض کروں گا، آج موضوع ایسا چلا ہے کہ محاورے ذہن میں آ رہے ہیں. زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو. کبھی کبھار انسان جو کر رہا ہوتا ہے وہ لوگوں کی زبان پر آ رہا ہوتا ہے، یار یہ اس فیلڈ میں بہت آگے جائے گا، یہ بندہ بڑا ماہر بنے گا، اس بندے میں اس کام کی اہلیت موجود ہے. تو وہ لوگوں کی زبان جو ہے، لوگ اس کے بارے میں جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اسے بنا دیتے ہیں. جیسے بعض بچوں کے بارے میں بچپن میں ہی یہ کزنز میں، فیملی والوں میں مشہور ہو جاتا ہے کہ یار یہ بچہ نا کتابی کیڑا ہے، بک وارن کہا جاتا ہے، اس کا بس کتاب دے دو اور اس کو دے دو تو یہ پڑھ کر ہی چھوڑے گا. تو ایسا بچہ باصلاحیت بنتا ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی اس کو اسپورٹس کا بہت شوق ہے، وہ زبان زد عام ہو جاتا ہے کہ یہ یہی کام کرے گا. تو ابتدائی طور پر ساری صلاحیتیں انسان کی واضح ہو جائیں اور وہ خود بھی ان کو سمجھ پائے، ایسا بہت مشکل ہی ہوتا ہے. لیکن انسان کو غور کرنا چاہیے اور مشورہ کرنا چاہیے صاحب رائے افراد سے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے. صاحب رائے پلس خوف خدا والے بھی ہوں نا. ٹھیک ہے، صاحب رائے بھی ہوں، خوف خدا والے بھی ہوں اور امانت دیانت والے بھی ہوں. ورنہ بعض اوقات محمود بھائی مشورہ دینے والے بندے کو دھنیے کے پیڑ پر جو ہے وہ چڑھا دیتے ہیں. آپ نے دھنیے کا پیڑ دیکھا ہوا؟ جی روزانہ ہمارے یہاں ڈلتا سالوں. اللہ، دھنیے کا پیڑ نہیں اور دھنیے کا پودا ہوتا چھوٹا سا. دھنیا سب سے آسان کام ہے
دھنیا کاشت کرنا، اگانا دھنیا اگانا کاشت کرنا کیا ہے؟ آسان. آسان ترین کام. کیا طریقہ ہے اس کا؟ یعنی آپ گھر میں گملہ لے کر کے سوکھا دھنیا جو ہوتا ہے تھوڑا سا لے کر کے اس کو آپ دبا دیں اور اس کو چھوڑ دیں تو دھنیا اس میں سے جو ہے اگائے گا. ہاں جی. اچھا ایک وقت وہ آتا ہے پھر آپ دھنیا کاٹیں گے، اس کو استعمال کریں گے، پھر اگائے گا، پھر کاٹیں گے، پھر استعمال کریں گے، پھر اگائے گا. پالک کا معاملہ بھی کیا ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے، اور دیگر سبزیاں بھی اپنی جگہ پر ہیں. بہرحال تو گوبھی ہے وہ اگر آپ نے کاشت کی ہے تو وہ آپ اس کا پھول ایک ہی دفعہ آپ اتار پائیں گے، دوبارہ تو وہ نہیں بنتا. ہاں جی. بہرحال میں اس پر آؤں، جب آپ دھنیے کو نہیں کاٹیں گے نا میروز بھائی جی تو پھر وہ کیا ہوگا، وہ ایک جھاڑ ٹائپ بن جائے گا وہ، صحیح. اور یوں سمجھے وہ پک جائے گا، اس کے اوپر دھنیے کا وہ بیج ایک ٹائپ ہوتا ہے، اس طرح کا جو ہے نا وہ نظام بن جائے گا. تو بہرحال لوگ پھر کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں دھنیے کے پیڑ پر کیا کر دیا، بندے کو چڑھا دیا. اس طرح کے مشورہ دینے والے بھی لوگ ہوتے ہیں، تو مشورہ جس سے لیں تو وہ سمجھدار بھی ہو اور خوف خدا والا بھی ہو کہ صحیح مشورہ دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار مؤتمن. میروز بھائی کیا انسان جو بھی کسی سے بات سنے اس کو وہ یوں بولیے کہ اپنی زندگی کے اندر ایڈ کر کے شامل کر کے کامیابی حاصل کر سکتا ہے؟ کچے کانوں کا نہیں ہونا چاہیے انسان کو. اللہ تعالیٰ نے اسے عقل و شعور سے نوازا ہے. لوگ ہمارے بارے میں یا کسی کے بارے میں بھی نیگیٹو باتیں بھی کرتے ہیں، پازیٹیو باتیں بھی کرتے ہیں. جیسے آپ نے جو بات شروع کری وہ دھنیے کے پیڑ پہ چڑھانے سے بات کی شروع کی ہے، تو واقعتاً ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہر کہنے والا یا ہر کان میں پڑنے والی بات اس لائق نہیں ہوتی کہ اسے یاد رکھا جائے. عمل کرنا تو پھر ایک اگلا اسٹیپ ہے. واہ واہ کیا خوبصورت بات. تو اس کو اگنور بھی آپ کو کرنا پڑے گا. البتہ آپ کو اس کو بیلنس کرنا پڑے گا اس طریقے سے کہ آپ یہ دیکھیں جو بات آ رہی ہے چاہے وہ نیگیٹو ہے چاہے پازیٹیو ہے، یہ حقیقت کے کتنے قریب ہے، نمبر 1. اور اس سے بھی بڑھ کر بحیثیت مسلمان ہماری ایک ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ میں کوئی بات کر رہا ہوں کسی کے بارے میں یا کوئی میرے بارے میں بات کر رہا ہے یا عمومی طور پہ کوئی بات کی جا رہی، وہ اللہ رسول دین کے احکامات کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. سب سے بڑی بات تو ایک مسلمان کی حیثیت میں یہی ہوگی. اور اس کے بعد یہ آپ دیکھ لیں کہ وہ حقیقت کے کتنے قریب ہیں. اچھا بعض حقائق بھی ہوتے ہیں سلمان بھائی، یہاں پہ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، بعض حقیقتیں بھی ہوتی ہیں لیکن ان کو بھی بھلانا ضروری ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص میں بہت زیادہ قابلیت نہیں ہے کامیابی کی، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ بھاگ تو سکتا ہے، دوڑ تو سکتا ہے، لیکن وہ 500 میٹر کی ریس کا شہ سوار ہے. صحیح. وہ 1500 میٹر کی ریس کا شہ سوار ہے نہیں. تو اب اسے پتا تو ہے کہ جسے پتا ہے کہ میں دوڑ نہیں سکتا، لیکن جو 1500 میٹر کی ریس کے بارے میں اس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نہیں یہ نہیں جیت سکتا. ٹھیک ہے 1500 میٹر کی ریس تو نہیں جیت سکتے بھائی آپ، لیکن یہ تو ریئلائز کرو کہ تم 500 میٹر کی ریس جیت سکتے ہو. ٹھیک ہے اس جملے کو آپ اگنور کرو اور 500 میٹر کی ریس میں شامل ہو جاؤ. انسان کو سن کر وہ باتیں یاد رکھنی چاہیے. بڑا سمپل فارمولا کہ جو اس کی دنیا یا آخرت میں کسی بھی قسم کی بہتری لے کر آئے، اگر تو بہتری لے کر آ رہی ہیں تو یاد رکھیں، ادروائز اولن تو اپنے ارد گرد کی ہر آواز سننی بھی نہیں چاہیے. یہ بھی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں آپ لوگ اسے، ساؤنڈ پولوشن، غالباً نوائز پولوشن. تو یہ نوائز پولوشن ہے، آپ کے کان تکلیف کرنے لگیں گے اور یہ بہرے پن کی طرف بھی لے جاتا ہے نوائز پولوشن جو ہے. تو لہٰذا اگنور کریں، ان باتوں کو یاد رکھیں جس سے آپ کو کانفیڈنس ملے، جس سے آگے بڑھنے کا آپ کو جذبہ ملے، جس سے ایک پازیٹیو امپیکٹ آپ کی لائف میں اور آپ کے ارد گرد رہنے والوں کی لائف میں پڑے. اور دوسروں کے بارے میں بھی ایسی ہی باتیں کریں، نہ ایسی باتیں سنیں، نہ ایسی باتیں کریں جو نہ آپ کو آگے بڑھنے دے نہ کسی اور کے آگے بڑھنے میں رکاوٹ کا سبب بنے. تو اچھی باتیں کریں گے، پازیٹیو باتیں کریں گے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ بہت زیادہ پازیٹیو باتیں، بلکہ پازیٹیو باتیں نہیں کہنا چاہیے، خیالی پلاؤ ہوتے ہیں وہ الفاظ کے، کہ وہی آپ والی بات کہ وہ ایسا آپ کو کر دیں گے کہ آپ یوں بن جاؤ گے. نہیں بھائی آپ یوں نہیں بنیں گے. دنیا کا ہر انسان جو ہے نا وہ مطلب ایک ہی وے میں ترقی کرے یہ ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بنیادی صلاحیتیں سب کو عطا فرمائی ہیں لیکن سب کی ایک جیسی نہیں ہے.
میں غور کر رہا تھا، ہمارا پورا فورم ہی جو ہے نا وہ گلاسز لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اتفاق ہے. تو نگاہیں بھی دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، دیکھنے کی بھی صلاحیت دی ہے، اور اسی طریقے سے دیگر صلاحیتیں بھی دی ہیں. اور اس وقت جو بہت واضح ہے، ہم پانچوں میں بولنے کی بھی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. لیکن اگر ہم ایک دوسرے سے کمپیئر کرنے لگیں اپنے آپ کو، تو شاید ہم احساس کمتری کے مریض بن جائیں یا تکبر میں مبتلا ہو جائیں. لہٰذا بہت ضروری ہے بیلنس رہنا، اور اپنی اسکلز کو پہچاننا کہ ٹھیک ہے مجھے یہ صلاحیت دی ہے اور میں اس صلاحیت کو اس حد تک لے کے جا سکتا ہوں. آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ بعض لوگوں کا گلا نا بار بار بیٹھ جاتا ہے اور آواز پھٹ جاتی ہے. تو ایسی کسی سے بات ہو رہی تھی تو ان کی گلا خراب تھا، آواز بیٹھی ہوئی تھی. تو میں نے ان سے پوچھا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اپنی پچ سے اوپر جا کے بولتے ہیں، یعنی جتنی آپ کی ایک پچ لیول ہے کہ یہاں تک تو آپ ایزیلی جا سکتے ہیں یا تھوڑی بہت محنت کر کے اس سے ایک آدھ پچ اوپر جا سکتے ہیں، لیکن آپ بہت زیادہ زور لگا دیتے ہیں تو پھر گلا خراب ہو جاتا ہے، آواز پھٹ جاتی ہے. وہ کہنے لگے ہاں بالکل ایسے ہی. تو میں نے بولا پھر آپ نہ جائیں، آپ اتنی اونچی پچ پر نہ جائیں. تو سلمان بھائی اپنی صلاحیتیں بھی پہچانیں، اور ساتھ میں اندر سے جو ایک وہ ہے نا احساس محرومی یا احساس کمتری، وہ بھی نکالنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو بنیادی جو کوالٹیز ہیں وہ ایک جیسی عطا فرمائی. بات ان کی ہو رہی ہے جو سمجھدار بھی ہیں اور آپ کے خیر خواہ بھی ہیں، آپ کا فائدہ چاہتے ہیں، خوف خدا والے ہیں، خوف خدا والے ہیں. تو وہ جب آپ کو کسی چیز سے منع کر رہے ہیں کہ بھائی صاحب یہ آپ نہیں کیجئے گا، یہ کام آپ کا نہیں ہے، یہ بیل جو ہے نا سنورے گی نہیں، تو پھر آپ رک جائیں اور اس کو یہ نہ لیں کہ یہ میرے سے جیلس ہو رہا ہے، یہ مجھے روک رہا ہے، یہ مجھے ٹوک رہا ہے، بلکہ اس کو آپ کیا کہنا چاہیے پازیٹیو وے میں لے کر اسی سے پوچھیں کہ اب میں کیا کروں. تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو کوئی بہت اچھا رستہ بتا دے. بہت سارے کام خالد بھائی ایسے ہیں جو بغیر سیکھے نہیں کیے جا سکتے. یہاں میں اس کی مثالیں دے سکتا ہوں لیکن وہ کیونکہ وہ مطلب مناسب نہیں ہے. بہت سارے کام ایسے ہیں سلمان بھائی، بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کر رہا ہوں میں، اور ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر میں بات کروں تو بہت ساری ایجوکیشنز کی جو مطلب سائڈز ہیں نا وہ ایسی ہیں کہ اس میں دنیاوی اعتبار سے ترقی کے چانسز زیادہ ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ بزنس ہو یا وہ ایجوکیشن ہو، وہ آپ کے مائنڈ سیٹ سے، آپ کے فیملی سیٹ اپ سے ٹچ نہیں ہے، تو آپ اس میں کامیاب ہو جائیں اس کے چانسز بہت کم ہیں. آج کل ایک بالکل واضح سی مثال میں دوں، ایک بہت بڑا آپ کو نوجوانوں میں پرابلم ملے گا. ایک سائڈ بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ جو ان کا فیملی بزنس ہے نا جی وہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا جی، یہ نہیں کرنا. ہم نے کیوں نہیں کرنا؟ نہیں بھائی اس میں یہ پرابلم یہ اس بزنس میں نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ آپ اس بزنس کو جانتے ہیں تو آپ اس کے پلس بھی جانتے ہیں اور آپ اس کے مائنس بھی جانتے ہیں. پلس سے تو آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کے، جی ساری چیزیں اسی سے ہیں. تو جو مائنس ہے اس کے، آپ کہتے ہیں کوئی ایسا بزنس مل جائے، کوئی ایسا کام مل جائے، کوئی ایسی ایجوکیشن مل جائے کہ جس میں صرف پلس ہی پلس ہو، مائنس کوئی نہ ہو. تو ایسا دنیا کے کسی کام میں نہیں ہوتا بھائی، ایسا دنیا کے کسی کام میں نہیں ہوتا. آپ جو بھی کام کرنے جائیں گے اس کے مائنس بھی ہوں گے، اس کے پلس بھی ہوں گے. وہ کیا کہتے ہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ نہیں چلے گا. جب آپ کو کسی بھی فیلڈ میں اترتے ہیں نا تو اس کے مائنس پلس لے کر آتے ہیں. اگر آپ اپنے فیملی بزنس کو چھوڑ رہے ہیں تو سلمان بھائی جو سب سے بڑی پرابلم آتی ہے وہ کیا آتی ہے؟ آپ ایک لیگیسی کو چھوڑ رہے ہیں، ایک گڈ ول کو چھوڑ رہے ہیں. جو آپ کے دادا نانا یا آپ کے والد نے گڈ ول بنائی تھی نا، آپ اس کو لات مار رہے ہیں گویا کے. اور یہ گڈ ول نا ایک دن میں نہیں بنتی سلمان بھائی، گڈ ول بنانے میں لوگوں کو سالوں لگ جاتے ہیں. تو اپنی کوالٹیز کو اگر آپ واقعی میں سمجھتے ہیں کہ وہاں نہیں استعمال ہوگی، بالکل ذہن ہی نہیں ہے اور کوئی اس سے بیٹر آئیڈیا آپ کے پاس موجود ہے تو ایک الگ ریزن ہے. لیکن میں نوجوانوں کو اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ دادا کی کمائی کو لٹاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، یعنی برباد کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اور آپ کو بھی اس کا پتا ہے کہ ایک آدھ دفعہ جب بندہ گر جائے نا، یعنی دوڑ شروع ہوتے ہی گر جائے تو اس کی ہمت ڈاؤن ہو جاتی ہے، اس کی جو موٹیویشن ہے ساری وہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے. تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو موٹیویٹ رہتے ہیں. تو اپنے آپ کو جو اچھی چیزیں، اچھی صلاحیتیں آپ کے پاس آلریڈی موجود ہیں، جی اس میں آپ انوالو کیجئے، اس کو پالش کیجئے،
اور اس کو نکھاریے، اس میں آگے بڑھیے، انشاءاللہ دنیا میں بھی زیادہ فوائد حاصل ہوں گے، اور اللہ نے چاہا جائز وے میں کریں گے، شریعت کے دائرے میں کریں گے تو آخرت میں بھی اچھے نتائج آئیں گے۔ مرحبا۔ اسٹڈی فیلڈ کا انتخاب بھی جو ہے نا یہ اپنی صلاحیت کو دیکھ کے ضرور کرنا چاہیے۔ خالد بھائی 2000 کی بات کروں اگر میں، سن 2000 کی، کچھ بھی نہیں آتا جی اچھا 2000 سن کی، میں سمجھا 2000 روپے کی بات۔ 2000 روپے کی نہیں، سن 2000 کی۔ تو اس وقت ایک یہ تھا کہ بات یہ چلتی تھی کہ بھئی جو سائنس اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا وہ ذہین ہوتا ہے، سائنس بایولوجی، جی فزکس کیمسٹری بایو پڑھنے والا جو طالب علم ہے وہ کیا ہے، وہ اسٹوڈنٹ ذہین ہوتا ہے۔ تو لوگ مہروز بھائی سائنس سبجیکٹ رکھتے تھے اس میں میٹرک کے اندر، یعنی لازمی ہوتا تھا؟ نہیں صرف لازمی نہیں ہوتا تھا، مطلب لوگ یہ مضمون کیوں رکھتے تھے؟ ٹو شو، یہ شو کرنے کے لیے ذہین کہلا، ہم ذہین لوگ ہیں بھائی، مطلب سائنس سبجیکٹ پڑھے۔ آپ کا بیٹا، آپ کا بچہ کیا پڑھ، جیسے ماں باپ کی طرف سے بھی ہوتا تھا کہ سائنس ہی داخلہ لینا ہے تو، یعنی بچے کو کیا بولا بھی سائنس میں داخلہ جب لینا ہے آپ نے، بھلے اس کو دلچسپی ہو نہ ہو، پڑھنا آتا ہو، ایک آدھ مینڈک کی تو جان لے ہی لے گا نا، ایک آدھ مینڈک کی تو جان لے ہی لے گا۔ اللہ 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 رحمت فرمائے۔ حالانکہ میں نے مہروز بھائی، مجھے جو ہے میرا اسکول جو ہے وہ یاد آ رہا ہے، تو مجھے ہمارے اسکول میں ایک آرٹس کا جو ہے وہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ یاد آ رہا ہے، کیا خطاطی تھی اس کی مہروز بھائی۔ اور سائنس پڑھنے والے، بایو پڑھنے والے جو اپنی ڈائیگرامز وغیرہ ہیں، وہ جو امیبا کی شکل بنا رہے ہیں تو جناب علی وہ اس طرح بنانی ہوتی ہیں، تو وہ اس سے جو ہے کیا کرتے تھے، جا کے وہ بنواتے تھے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ دیکھنے میں وہ اچھا، وہ کلاس بھی آرٹس کی کیا تھی، چھوٹی سی کلاس تھی وہ، ٹھیک ہے، آرٹس سبجیکٹس جن کے تھے، آپ تو اس میں بھی پڑھ رہے ہیں جی، آپ تو اس میں نہیں ہوں گے، کس میں؟ آرٹس والی میں؟ نہیں میں تو آرٹس میں نہیں تھا، تو ذہین آدمی تھے سائنس میں۔ اللہ اکبر، اللہ رحمت فرمائے، میں تو جو تھا سو تھا، اللہ کرم کرے۔ تو یہ بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ والدین بھی اور اسٹوڈنٹس بھی اپنی جو فیلڈ ہے، اپنی اسٹڈی کی فیلڈ ہے، اس کا انتخاب کرتے ہوئے اس کو ایک فیشن کے طور پر دیکھنے کی بجائے یا ایک لیبلائز کے طور پر دیکھنے کی بجائے اس کو حقیقت کی نظر سے دیکھیں۔ نگار شورا نے کل رات پروگرام میں جو باتیں کی ہیں مہروز بھائی، کیا زبردست باتیں کی ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ خواب کی تعبیر یہ اٹھنے کے بعد ہی ہوتی ہے، جب تک سویا رہے گا تب تک کیا ہے، خواب ہی ہے۔ تو تعبیر کے لیے کیا کرنا پڑے گا، اٹھنا پڑے گا، جاگنا پڑے گا۔ بہت پیاری بات، جاگے گا تو تعبیر ہوگی نا، ورنہ تو پھر کیا، خواب ہی خواب ہے۔ تو یہ اس چیز کو بھی جو ہے ملحوظ خاص دیکھا جائے، اور والدین بھی مہربانی فرمائیں، اپنی اولاد کو اس کام کے لیے فورس نہ کریں، اس سبجیکٹ کے لیے، اس پڑھائی کے لیے اس کو فورس نہ کریں کہ جو وہ نہیں کر پائے گا اور آپ دیکھ لیں کہ یہ نہیں کر پا رہا، نہیں چل پا رہا۔ میں ایک اسٹوڈنٹ کو جانتا ہوں مہروز بھائی، ہم ساتھ پڑھتے تھے کسی زمانے میں، اس نے 3 فیلڈز اپنی چینج کی، میٹرک، انٹر، گریجویشن، 3 کورسز مہروز بھائی اس نے اپنا پہلے جو ہے نا وہ 2 سال 2.5 سال ایک میں لگائے، ادھر سے پھر کیا ہو گیا، ریورس ہو کے پھر وہ دوسرے میں لگا لیے۔ آج کل وہ کیا کر رہے ہیں، آج کل وہ چمچے بنا رہا ہے۔ کیا بنا رہا ہے؟ چمچے، ضرورت کیا ہے جی یہ جو کٹلری وغیرہ کا وہ پورا ایک سسٹم ہے مہروز بھائی، ٹھیک ہے۔ تو ابھی یہ بزنس جو ہے وہ اپنا، سلمان بھائی چلیں، اگر کسی کام پہ لگ گیا جی تو اب بھی ویل اینڈ گڈ ہے، اگر اب بھی ایسے کام پہ لگ گیا جس میں چل جائے گا، جی، لیکن مہروز بھائی بات یہ ہے، وہ ٹائم ضائع ہو گیا، جی دوسروں کے جو ہے نا تجربات سے بندہ سیکھ لے۔ اور یہ چیز جب ہم ریئلائز، دیکھیں آج جو بات ہے میرے سامنے آ رہی ہے، آج میں اس کو نہیں مان رہا، اور جو ہے 2 سال بعد جا کے اس کو مانوں گا، تو 2 سال کا ٹائم تو کیا ہو گیا، ضائع ہی ہو گیا نا۔ تو بہتر یہ ہے، والدین ہیں، بھائی ہیں، وہ اپنے جو ہے وہ بہن بھائیوں میں، اپنی اولاد میں، یا فرینڈز ہیں وہ اپنے دوستوں میں کوئی ایسی صلاحیت دیکھ رہے ہیں کہ جس کے لیے یہ ایلیجیبل نہیں ہے، تو ان کو بتائیں، ان کو سمجھائیں اور اس کا ساتھ دیں، اور اولاد کو رائٹ ٹو چوز بھی دینا چاہیے کہ بھی آپ نے کیا کرنا ہے، کیا آپ نے کس سمت میں جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے، آپ کا اپنا ذہن کیا ہے، تو وہ رائٹ ٹو چوز اس کو دیں۔ وہ جس میں جو جب اس نے کر لیا، لے لیا کہ بھئی میں یہ بنوں گا، میں یہ پڑھوں گا، تو انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو اس میں محنت بھی وہ کرے گا، کیونکہ اس کو پتا ہوگا کہ یہ اس کا انتخاب میں نے کیا کیا ہے، فیلڈ کا انتخاب میں نے خود سے کیا ہے۔
اللہ پاک ہم سب کو عافیت و سلامتی عطا فرمائے۔ صلاحیت بڑھانے کے لیے فیاض بھائی بتائیے کہ بندے کو کیا اسباب اور کیا ذرائع اختیار کرنے چاہیے؟ سلمان میں کئی ذرائع ہیں کہ جن کو اختیار کر کے انسان اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کر سکتا ہے۔ نمبر 1 آبزرویشن۔ مشاہدہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اس سے بہت کچھ سیکھتا ہے، لیکن مشاہدے سے ہر کوئی نہیں سیکھ پاتا۔ مشاہدے سے سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی طبیعت میں اخذ والی کیفیت ہو، آبزرویشن ہو آپ کے اندر، جی، غور و فکر۔ اخاذ طبیعت ہو انسان، جی، تفکر تدبر کرنے والا ہو، تبھی جا کر وہ کسی بھی چیز کو جب دیکھے گا، اس کا مشاہدہ کرے گا تو اس سے بہت کچھ سیکھ پائے گا۔ اسی طرح صلاحیتوں میں اضافہ کرنے کے جو اسباب ہیں ان میں سے کہ سفر، کہتے ہیں کہ سفر وسیلے ظفر، کہ سفر کامیابی کا ایک ذریعہ ہے۔ ہمارے بزرگان دین نے کئی اسفار کیے اور طویل ترین سفر کیے صرف اپنی علم میں اضافے کے لیے، اور آپ دیکھیں بڑے بڑے محدثین گزرے، امام بخاری ہوں، امام مسلم ہوں، امام ترمذی ہوں، امام ابو داؤد ہوں، ان کے کئی اسفار ہیں، اور ان سفروں سے انہوں نے کیا حاصل کیے؟ انہوں نے اپنی صلاحیتوں میں اضافے کیے، اپنے علم میں اضافہ کیا۔ تو سفر جو ہے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ کسی بندے کو آپ جاننا چاہتے ہیں اور آپ اس بندے سے واقفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ سفر کریں۔ ایک بہت بڑی صلاحیت ہے کہ آپ کسی بندے کو پہچان جائیں کہ وہ کیسا ہے۔ یہ صلاحیت بھی آپ تب حاصل کر سکتے ہیں جب آپ کسی کے سفر کرتے ہیں۔ امام غزالی نے احیاء العلوم میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح کسی سے پوچھا کہ تم فلاں کو جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کہ میں جانتا ہوں۔ پوچھا کہ کیا ذریعہ ہے، تم اس کے ساتھ رہے ہو، تم اس کے ساتھ تم نے سفر کیا ہے؟ تو اس نے سب سے انکار کر دیا کہ سفر بھی نہیں کیا، اس کے ساتھ رہا بھی نہیں ہوں۔ تو فرمایا کہ جس کے ساتھ تم نے سفر نہیں کیا تم اس کو جان نہیں سکتے۔ تو صلاحیتوں میں اضافہ کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے سفر، کہ سفر سے انسان کی تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کی شخصیت میں نکھار آتا ہے۔ اسی طرح مختلف طرح کی اقوام، تہذیب، جی، تمدن، کلچرز، اس کو دیکھنے، کلچر کو دیکھنے کا جو ہے وہ موقع ملتا ہے، اس کو اسٹڈی کرنے کا موقع ملتا ہے، اور بعض اوقات بندہ سیکھتا ہے کہ کیا تھا اور کیا ہے اور کیا ہوگا، اس طرف بھی جو ہے وہ ذہن جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے وہ جو آپ نے بات کہی ہے نا کہ طبیعت کے اندر آبزرویشن کا ہونا، یہ بہت ضروری ہے، اور یہ کیسے آتا ہے؟ یہ اللہ کے فضل سے ہی آتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہاں میں ایک اور بھی عرض کروں، چیزوں کو ہم ہر وقت کمپیریٹیولی ہی جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بھی تھوڑا جو ہے بندے کو باہر آنا چاہیے۔ میں چاہوں گا، مہروز بھائی نے ماشاءاللہ بھی سفر کیا ہے، سفر حج کیا ہے۔ مہروز بھائی، کوئی بات جو آپ نے اس سفر میں جو ہے وہ سیکھی ہو؟ ماشاءاللہ مکے سے مدینے کا سفر بھی آپ نے کیا ہے، اور مدینے سے مکے کا سفر بھی آپ نے کیا ہے، ماشاءاللہ سیکھی تو آپ بتائیں، پھر ایک میں بھی بتاؤں گا انشاءاللہ، یہ پھر خالد بھائی سے بھی پوچھیں گے انشاءاللہ۔ صلاحیت وہی والی بات ہے، الگ الگ ہے۔ سیکھا تو شاید ہوگا بہت کچھ، لیکن سب کچھ ایکسپلین یہاں پہ نہیں ہو سکتا۔ البتہ ایک بات طے ہے کہ دین اسلام نے جیسے پوری دنیا کو، پوری کائنات کے لوگوں کو جوڑا ہے نا، مٹھی کی طرح کرا ہے، وہ کسی اور جگہ بات نظر نہیں آئے گی۔ مجھے جو سیکھنے کو ملا نا، یعنی ایک ورائٹی ہے، ایک تو لوگوں کی ورائٹی ہے، کالے، گورے، براؤن، مطلب وہ ساری طرح کے نا۔ پھر ہائٹ کی، کہیں پہ آپ بالکل ایسا لگے گا کہ کوڈو ہیں، اور کہیں پہ ایسا لگے گا کہ آپ بہت لمبے ہیں، یعنی کبھی آپ کے سامنے کوئی چھوٹے قد کا آ گیا تو آپ لمبے محسوس ہو رہا ہو، اور کبھی جو ہے نا، میں ایک قوم کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، جیسے ہم پاکستانی ہیں تو ہماری ایک مخصوص ہائٹ ہے ہماری، ہم آپس میں تو کہتے ہیں کہ مجھ سے چھوٹا ہے، مجھ سے بڑا، لیکن انٹرنیشنلی جب آپ دیکھیں گے اقوام کی اپنی اپنی ہائٹ ہے۔ اچھا، پھر ساخت ہے، جی، بناوٹ ہے، ان کے کہہ لیں ان کے نقش و نگار ہیں، اسی طریقے سے رنگت ہے ان کی، پھر زبانیں، اچھا یہ ساری ڈفرینٹ، لیکن ایک چیز جو ہے نا وہ مشترک، رب ایک، رسول ایک ہے، کتاب ایک ہے۔ تو آپ دیکھتے ہوں گے دین ایک ہے، تو آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، آپ نے تو مجھ سے زیادہ کیا ہے اس اعتبار سے دیکھا جائے تو، کہ خالد بھائی کہ ان چیزوں نے لوگوں کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ یعنی آپ یقین کریں، بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ دوسری کمیونٹی کا آپ کھانا کھائیں نا، حلال طیب کھانا، وہ آپ کے مزاج کا نہیں ہوتا، مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ کیسے کھائیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اچھا، بعض اوقات نہیں ہوتا، بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے، دونوں صورتیں ہوتی ہیں۔ اچھا، ایسے ان کی زبان سمجھ میں نہیں آتی تو کیا کرتے ہیں آپ سلمان بھائی؟
زبان سمجھ میں نہیں آتی. مجھے وہ ہے تجربہ غار ہرا پہ نا, سامنے والا کچھ بات کر رہا ہے, مجھے سمجھ نہیں پڑ رہی, نہ انگلش نہ عربی, کچھ ہو رہی, تو مجھے سمجھ نہیں پڑ رہی. اب ایموشن سے سمجھ رہے ان کے نا جذبات. تو یہ بھی ایک فیلنگ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب کے ساتھ میں آپ کو مشورہ دیتا ہے, مختلف لوگ, آپ کو زبانیں سمجھ میں آتی نہیں وہ والا مشورہ تو میں اپلائی کر چکا ہوں, لیکن میں یہاں پہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ زبان سے بڑھ کر, ٹرانسلیشن سے بڑھ کر جو چیز ہے سمجھنے کی, وہ فیلنگز ہیں, ایموشنز. ہم بعض اوقات الفاظ ہمارے کانوں میں جا رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات ان کے معنی بھی آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ تو میں نے بات کی نا کسی اور زبان کی, بعض اوقات ہوتا نہیں ہے کہ اپنی ہی زبان میں آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور وہ نہیں سمجھ رہا, تو آپ دل ہی دل میں کہتے ہیں کہ سمجھ تو بھائی تم سب رہے ہو, البتہ سمجھنا چاہ نہیں رہے. تو فیلنگز جو ہے نا, ایموشن کسی کے سمجھنا اور وابستگی اس سے, ڈفرینٹ کائنڈ آف ہیومن سے اگر آپ دیکھیں تو بالکل الگ الگ. سلمان بھائی مطلب اس پہ جو ہے نا میں شاید اپنا معافی ضمیر بیان نہیں کر پا رہا کہ اتنے مختلف, اتنا فرق کہ بالکل الگ, اور اتنے ایک کہ بالکل ایک. کہ اس کو جو میں نے فیل کیا نا, میری اپنی فیلنگ ہے, تو وہ میں اس طریقے سے بیان نہیں کر سکا. آپ آسان کر کے بیان کر دیجیے گا, اور آپ کہہ رہے تھے آپ بھی کچھ بتائیں گے. اللہ آپ کو برکت دے, اچھی بات کی آپ نے, دین اسلام کا حسن ہے. مہروز بھائی میں نے جو ایک چیز نوٹ کی ہے نا, وہ یہ کہ بعض اوقات ہم کسی کے بارے میں نا ایک پرسیپشن بنا دیتے ہیں, یار یہ تو ایسے ہوں گے, یہ تو کیا ہوں گے, یہ تو ایسے ہوں گے, یہ تو ویسے ہوں گے, یہ تو یہ ہوں گے, یہ تو وہ ہوں گے. میں نے مہروز بھائی ایک جو ہے وہ افریقی آدمی ہی تھا, بلکہ دو تین تھے وہ ساتھ تھے, طواف کرتے ہوئے ان کو دیکھا مہروز بھائی, اور روتے ہوئے دیکھا, روتے ہوئے طواف کر رہے ہیں. اللہ اللہ, میرے دل نے مہروز بھائی کہا کہ یہ جو اللہ کی محبت ہے نا, یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس پہ ہماری جارہ داری ہے, یا یہ ہمارا ہی یہ ہے, کسی اور میں یہ نہیں ہے, یا یہ سخت دل ہے, یا یہ یوں ہے, یہ وہ ہے. یہ جسے اللہ کریم عطا فرمائے کیا ہے, یہ اسی کا حصہ ہے, اور اللہ کی مہربانی ہے جسے اللہ کریم یہ عطا فرما دے. ایسے ہی تو کسی بھی قوم کے بارے میں کوئی بھی پرسیپشن جو ہے وہ بنا لینے سے بننے کو چاہیے کہ پازیٹیو پرسیپشن ہے پھر تو ٹھیک ہے, ویل اینڈ گڈ ہے, لیکن نیگیٹو پرسیپشن کسی قوم کے بارے میں یہ ہمیں نہیں بنانا چاہیے. مسلمانوں پر اچھا گمان ہی رکھنا چاہیے, اور کام بھی ہمیں ایسے ہی کرنی چاہیے کہ ہمارے بارے میں کوئی اچھا گمان رکھے. یہ سفر میں ایک بات جو ہے نا وہ یہ دماغ میں بٹھانے کی کوشش کی ہے. اور مہروز بھائی آپ نے سفر کیا, مختلف طرح کے ڈرائیورز کے ساتھ بھی سفر کیا ہوگا. ڈرائیور جو ہے نا وہ پاکستانی بھی جو ہے وہ ہوتے ہیں. ڈرائیور زندگی کا ہو یا گاڑی کا ہو, جی اگر اچھا مل جائے نا تو دونوں سکھ میں ہوتے ہیں. زندگی بھی سکھ میں آ جاتی ہے اور سفر بھی سکھ میں آ جاتا ہے. صحیح بات. یمنی لوگوں کے ساتھ بھی آپ سفر کیا ہوگا. جیسے ان کا عشق رسول ایسا تھا, یعنی روئیں سے گوئے گا پھوٹ رہا ہوتا ہے. واہ واہ. ہم مکے سے مدینے جا رہے تھے, جی تو ہمیں تو نہیں پتا تھا ڈرائیور وغیرہ کون ہوگا. تو دو بھائی تھے, اور وہ یمنی تھے یا مصری تھے, ابھی تو مجھے یاد نہیں, اور شافعی تھے. اور تو ان کا سلمان بھائی انداز, یعنی ہمارے ساتھ حالانکہ نعت پڑھنے والے بھی تھے, بیان کرنے والے بھی تھے, لیکن ان کا اپنا ایک ڈومیسٹک یعنی اپنے لیول کا انداز ان کا, اور وہ جسے کہتے ہیں نا دیہاتی انداز, عربی اور دیہاتی. واہ. اور ان کا جو پڑھنے کا انداز, نعت شریف پڑھنے کا انداز, استغاثہ کا انداز, یا رسول اللہ کہنے کا انداز, اور مطلب میرے ماں باپ آپ پر قربان, میرا گھر آپ پر قربان, میری اولاد آپ پر, یہ جو چلتی تھی نا ان کی, یہ قربان یہ قربان یہ قربان, تو یہ چلتا تھا ذرا 5-7 منٹ چلتا تھا یہ, یا مرحبا. اللہ, اور بڑا ٹھوک کر کرتے تھے. سبحان اللہ. تو بڑا مزہ آیا. سید ابراہیم شاہ صاحب کے ساتھ تھے ہم سب, تو وہ بھی کہہ رہے تھے یار انداز ہے دیکھو سفر کے ساتھ. اچھا ہمارا سفر پھر مزے کا, وہ ویسے بھی مزے کا ہی سفر تھا, مدینے کا سفر تو ہوتا ہی مزے کا ہے, لیکن یوں کہہ لیجیے کہ اس میں عشق و مستی کے چاند لگ گئے. پھر اور دونوں بھائی تھے, باری باری جو ہے نا دونوں مائک اٹھاتے تھے اور شروع ہو جاتے تھے. اچھا وہ سونے بھی نہیں دیتے تھے. سونے سے مراد ہے کہ ہوتا ہے نا کہ آپ بس سن رہی ہوں, نہیں, وہ کہتے تھے جاگ کے ساتھ. واہ واہ. ذکر کر بھی رہے ہیں کروا بھی رہے ہیں. مرحبا. یہ بھی ایک بات ہے, اللہ ہمیں بھی ذوق بھی عطا فرمائے اور یہ شوق بھی جو ہے وہ عطا فرمائے. خالد بھائی سفر میں سلمان بھائی, دین اسلام میں نا اسلام کی وجہ سے قربت ہے. آپ دیکھیے
کہ جب آپ سفر کرتے ہیں، بالخصوص جیسے آپ سفر حج کی بات کر رہے ہیں، حرمین طیبین کا سفر ہے، تو آپ کو مختلف الخیال لوگ ملیں گے، مختلف المذہب ملیں گے، مختلف المشرب ملیں گے. جس طرح ابھی مہروز بھائی نے بات کی کہ وہ جو افراد انہیں ملے وہ شافعی تھے، لیکن عشق رسول کی بات ہو رہی ہے تو کیسا زبردست اتحاد نظر آ رہا ہے، کیسا زبردست اتفاق نظر آ رہا ہے. ایسے ہی اگر آپ طریقت کے اعتبار سے دیکھیں تو کتنے مختلف افراد آپ کو ملتے ہیں. آپ قادری ہیں، ہو سکتا ہے کوئی نقشبندی ہو، کوئی رفائی ہو، کوئی کسی اور سلسلے سے ہو، تو یوں مختلف سلسلے والے بھی اگر ملتے ہیں نا تو آپ ان کی گفتگو میں دیکھیے گا کہ وہ اختلاف سے بات شروع نہیں کریں گے، وہ کسی ایسی بات سے بات شروع کریں گے جو دونوں میں مشترک ہو. اب اشتراک کے لیے، مشترک ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ آپ بھی کسی پیر صاحب کے مرید ہیں، میں بھی کسی پیر صاحب کا مرید ہوں. تو اب جب گفتگو شروع ہوگی تو دونوں ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے بجائے، یعنی اسلام کا حسن دیکھیے کہ دونوں ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے بجائے دونوں ایک دوسرے سے سیکھنا چاہیں گے، دونوں ایک دوسرے کی بات میں اپنی بات ملائیں گے. اور پھر آپ دیکھیے کہ مختلف الخیال افراد ہیں، یہ خطے کے اعتبار سے بھی مختلف ہیں اور یوں مذہب کے اعتبار سے حنفی شافعی ہونا یوں بھی مختلف ہیں، طریقت کے اعتبار سے قادری ہونا یا نہ ہونا اس میں بھی مختلف ہیں، لیکن دین کے اعتبار سے مسلم ہونا اس میں ان کا اتفاق ہے. یہ اتفاق انہیں ایسے سلسلے میں باندھتا ہے جیسے گویا کوئی گلدان ہو نا اور اس میں مختلف طرح طرح کے پھول ہو، تو وہ ہر پھول اپنی جاذبیت رکھتا ہے، اپنی مہک رکھتا ہے اور وہ دیکھنے والے کے لیے ایک الگ ہی منظر پیش کر رہا ہوتا ہے. جب وہ گلدستہ بن کر سامنے آتا ہے تو بڑا نکھرا، پیارا اور اچھا لگ رہا ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے دیکھنے والے کو. وہ قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا تسر الناظرین، دیکھنے والے کو نا وہ سرور میں مبتلا کر دے. تو وہ ایسا ایک منظر ہوتا ہے کہ جب حج میں مختلف افراد ملتے ہیں اور باتیں بھی مختلف کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی باتوں سے جو گلدستہ تیار ہوتا ہے وہ الحمدللہ دل کو سکون دینے والا ہوتا ہے. کیا بات ہے. اور کامن چیز اس میں ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی محبت کی بنیاد پر یہ سارے جمع ہیں. اور صوفیہ کا تو مشرب ہی محبت پھیلانا ہے، لوگوں کو پیار دینا ہے اور محبت کے ذریعے ہی لوگوں کو اسلام قریب کرنا ہے. ماشاءاللہ. جی مہروز بھائی، سوڈان کی عاشقان رسول آپ کو یاد ہو نہیں، آپ تو سفر میں غالباً نہیں تھے، آپ پچھلے سفر میں آپ کے نہیں تھا بس. نہیں، وہ جو نومبر دسمبر میں میرا تو یہی سفر آپ کے ساتھ تھا بس. جی خالد بھائی تھے نا؟ جی یاد آ گیا آپ کو سوڈان کے عاشقان رسول؟ اللہ اکبر. ان کا نعشی پڑھنے کا بھی اپنا انداز، جیسے ہمارا پاک و ہند کا اپنا انداز ہے نا، ان کا بھی کیا ہے، اپنا ہی ان کا ایک سٹائل ہے. اس میں ہم نے بھی اس کو تھوڑا بولی کیا دینے کی کوشش کی، اور پھر جو ان کی غوث پاک سے جو ہے محبت تھی، اللہ اکبر سبحان اللہ. تو یہ بھی مہروز بھائی جاننے کو اور جو ہے وہ سیکھنے کو ملا کہ اولیاء سے محبت کرنے والے افراد بھی الحمدللہ دنیا کے ہر خطے کے اندر کیا ہیں، موجود پائے جاتے ہیں. غوث پاک سے محبت کرنے والے شام کے لوگ بھی جو ہے وہ دیکھیں، غوث پاک سے محبت کرنے والے جناب علی سوڈان کے لوگ بھی جو ہے وہ دیکھیں، غوث پاک سے محبت کرنے والے مصر کے لوگ بھی دیکھے ہیں، مکہ مدینے کے لوگ جو ہے وہ دیکھے ہیں غوث پاک سے محبت کرنے والے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اگر بیج کو نا بیج کو آپ پہاڑ میں بوئیں تو اس میں سے کیا نکلے گا؟ پہاڑ میں اس کو بوئیں گے تو اگر جگہ سوٹیبل ہے تو اس میں سے پودا ہی نکلنا، بالآخر اس میں سے پودا ہی نکلنا ہے بیج میں سے نا. جی تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، اس کو میں نے بھی مشاہدہ کیا، ماشاءاللہ آپ نے بیان کیا. میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اسلام کے جو عقائد و نظریات و معمولات ہیں نا، اسلام کے درست عقائد و نظریات خوش عقیدگی پہ مبنی، یہ فطری ہیں. جی یہ فطری ہیں، یہ علاقوں میں بیس نہیں کرتے، یہ آپ کو ہر جگہ ملیں گے. جو مسلمان ہے فطری طور پر اس کے اندر عشق رسول بھی ملے گا، فطری طور پر اس کے اندر اولیاء کی محبت بھی ملے گی. یہ ایسی چیزیں ہیں جو ڈالنی نہیں پڑتی. سمجھیں بات کو نا، ایک چیز آپ نے ڈالنی ہے اور ایک چیز وہ فطری طور پر ہے. تو فطری جو چیز ہے نا سلمان بھائی، وہ بہرحال نکل آتی. ایسا ہی. اور جو چیز امیٹیشن یا آپ یوں کہہ لیں کہ اپنے طور پہ آپ نے ڈالی ہے، اس میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے اور وہ صحیح غلط بھی ہو سکتی ہے. لیکن جو فطری چیزیں ہیں نا وہ بڑی ہائی لائٹ ہوتی ہے، اور جب وہ ہائی لائٹ ہوتی ہے نا وہ بڑی خوبصورت لگتی ہیں. انسان کے مزاج میں فطرت کے قریب ہونا ہے. مرحبا.
بندہ جب سفر کرتا ہے تو اس کو کمیونیکیٹ کس طریقے سے جو ہے وہ کرنا ہے، کمیونیکیشن اسکلز جو ہے اس کو کیسے اپنی بڑھانی ہے، یہ بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے. بات بتانی کیسے ہے، سمجھانی کیسے ہے، اپنا جو ہے وہ میسج پیغام بتانا کیسے ہے، سمجھانا کیسے ہے، یہ بھی سیکھنے کا موقع بندے کو سفر میں ملتا ہے. مختلف طرح کی اقوام ہیں، مختلف طرح کی تہذیب کے لوگ ہیں، ان کا رسپونڈ کرنے کا اور رسپانس دینے کا بھی اپنا اپنا کیا ہے انداز ہے. تو یہ بھی بندے کو کیا ہے سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو بندے کو پھر کیا بناتا ہے، ملٹی ڈائمینشنل بناتا ہے. تو سفر کے اوپر بات کریں گے تو پھر یہ مزید بات جو ہے وہ بات سے بات آگے بڑھتی چلی جائے گی. بندے کو رسم و رواج جاننے کا موقع ملتا ہے سفر جب بندہ کرتا ہے، تو یہ بھی اس کے علم میں کیا ہوتا ہے، اضافہ ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ درست طریقے سے بات کرنے کی جو صلاحیت ہے یہ بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بھی بندے کو ملتا ہے جب بندہ سفر کرتا ہے نا، اسے بات کس طریقے سے کرنی ہے، الفاظ کا انتخاب کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ بھی بندے کو جاننے کا موقع ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے. مزید بھی انشاءاللہ بات کرتے ہیں، آپ کی کال دیتے ہیں. جی ماشاء اللہ، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام بہت اچھا ہے. سلمان بھائی، جیسے آپ نے شروع میں یہ بات ارشاد فرمائی منطق کے حوالے سے، تو منطق کی زبان میں انسان کو جانور بھی کہا جاتا ہے، اس حوالے سے بھی ارشاد فرما دیں. انسان کو جانور نہیں کہا جاتا بھیا، انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، حیوان ناطق کی اپنی جو ہے نا وہ تفصیل ہے جو اہل منطق پر مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. کمر زمان اطاری پرنٹ ہتھوبا سے بول رہا ہوں. سلمان بھائی، میرے والد صاحب ایک تو بیمار آئی سی یو میں ہیں، تو ان کے لیے دعا فرما دے. جتنے اسلامی بھائی منچ میں بیٹھے ہیں اور دوسرے جو مدنی چینل دیکھ رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے. دوسرا کلام کی یہ سنا دے، لگاتے ہیں نعرہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. جزاک اللہ خیرات. آمین. اللہ آپ کے والد صاحب کو صحت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے. روز بھائی، کل میں نے ایک مریض کی عیادت کی، اللہ ان کو صحت دے، ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ ان کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. اور تمام مریضوں میں یہاں ایک بات کہہ دوں، اب بات چل نکلی ہے. تو ہمارے خاندان میں یا ہمارے یوں بولے فیملی میں اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو بیمار ہے اور ہم اس کی ٹیک کیئر کر سکتے ہیں یا کروا سکتے ہیں، پھر اس میں اپنا کوئی نہ کوئی کردار ضرور ادا کرنا چاہیے. جتنی کیپیسٹی ہو، جتنی بندے کے اندر جو ہے وہ گنجائش ہو، اس میں اپنا کردار ضرور ادا کرنا چاہیے. بڑے ثواب کا کام ہے. کل مہروز بھائی مجھے اتنا اچھا لگا کہ وہ ایک بزرگ تھے اور بہت اس وقت وہ کمزور ہیں. نماز پڑھنے مسجد میں آتے تھے، مدنی قافلوں میں بھی ماشاءاللہ بہت سفر کرتے تھے، اور ابھی وہ بہت جو ہے وہ کمزور ہو گئے. جگر کا ان کا عارضہ ان کو تھا. تو ان کا ایک بھتیجا بھانجا ہے غالباً، میں وہ رشتہ بھول رہا ہوں، وہ کل جمعے کے بعد میرے پاس آئے. جمعے کی نماز کے بعد وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے آ کے ان کی بزرگوں کی صورتحال بتائی، ان کا کہ وہ کچھ کھا نہیں رہے. وہ کہتے ہیں اب میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گا. تو وہ میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے ان کے لیے ایک رہائش کا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے اور ان کی کیئر کے لیے ایک بندہ بھی جو ہے نا وہ ہم نے بندوبست کیا ہوا ہے، ان کی کیئر کے لیے بھی ایک سہکار کیا ہوا ہے. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ سے وہ بڑی محبت کرتے تھے اور آپ چلیں، آپ انہیں کہیں کہ وہ کھائیں پئیں. یعنی وہ کھانا تو نہیں کھا سکتے، لیکوڈ ہی جو ہے نا وہ لے سکتے ہیں. وہ مجھے لے کر کے گئے کہ ہمارے کہنے پر تو وہ نہیں لے رہے، آپ سے وہ بڑی محبت فرماتے تھے، تو آپ جا کے بولیں تو وہ امیدیں لے لیں گے. میں پھر ان کی جو ہے وہ عیادت کے لیے گیا، اور مجھے مہروز بھائی، میں نے انہیں کہا کہ آپ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، جو آپ کام کر رہے ہیں. مہروز بھائی، بیمار کی خدمت کرنا یہ جسے یوں بولیں کہ اتنا آسان ٹاسک نہیں ہے. آپ کے اوپر تو بیتی ہوئی ہے نا، آپ کی امی جان بھی جو ہے وہ ہاسپٹلائز جو ہے وہ رہی ہیں، تو آپ کو بھی پتہ ہے. اچھا، دو طرح کے بیمار ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں مہروز بھائی کہ جن کے پاس اسباب ہیں، ذرائع ہیں، موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اسباب بھی نہیں ہیں. ان کی بیماری پھر کیا کرتی ہے، ان کے لیے مزید ایک یوں بولے آزمائش کا معاملہ جو ہے وہ لے کر کے آ جاتی ہے. تو بہرحال میں نے ان کی بڑی تحسین بھی کی. ہمیں بھی تجربہ ہے مہروز بھائی، میرے ابا جی بھی جو ہے وہ ہاسپٹل میں جو ہے وہ رہے ہیں،
اور اللہ جزائے خیر دے میرے بھائی کو، جس طرح میرے بھائی نے میرے ابا جی کی خدمت کی ہے اور جس طرح لے کے ان کو جو ہے نا وہ سلمان بھائی بس کر جاتا ہے بندہ نا، جی بس کر جاتا ہے، یعنی تھک جاتا ہے، چاہے وہ مالی معاملات ہوں، چاہے کیئر ٹیکنگ کے یہ معاملات ہوں کہ خدمت کے حوالے سے، دونوں حوالوں سے نا بس ہو جاتی ہے ایک نارمل انسان کی. اور میری فیلنگ یہ ہے کہ اگر آپ کسی مریض کی تیمارداری کر رہے ہیں نا، بالخصوص آپ اس کو مطلب اٹھانا بٹھانا اس طریقے کے معاملات، دوائی کھانا پینا کر رہے ہیں، تو پھر براہ کرم کچھ ریلیکسنگ موڈ میں رہیے، یعنی نا آپ کے چہرے پہ بیزاری نہ آئے، ایسا ہی، کیونکہ مریض بڑا فارغ ہوتا ہے اور اس کے پاس سوچنے کے علاوہ کوئی ٹائم کوئی کام نہیں. وہ آپ کی بھویں، پلکیں، گال، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں کے جو ایکسپریشن اور باڈی لینگویج ہے نا، جی وہ بہت بہت تفصیل سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اور جو آپ نے بات تجربے کی نا، میں تجربے کی بات کر رہا ہوں، اور اس میں عمر کی بھی قید نہیں ہے. بہت چھوٹا بچہ ہو بالکل ہی نہ سمجھ تو وہ تو ایک الگ بات ہے. جی لیکن جیسے ہی شعور آنا شروع ہوتا ہے نا، جی تو فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایسا ہی. یعنی مجھے فیل ہوا سلمان بھائی ایک موقع پہ کہ کسی مریض کو پانی چاہیے تھا، میں موجود تھا، امی کی بات نہیں کر رہا ہوں، تو میں موجود تھا. مجھے ایسا لگا کہ اس نے نا پانی تاخیر سے مانگا، تھوڑا صبر کرنے کے بعد مانگا، تو مجھے بڑا فیل ہوا. پھر میں نے پانی نا زیادہ محبت کے ساتھ پلایا، اور پھر میں نے احساس دلایا کہ پانی نا پیتے رہو، زیادہ سے زیادہ پیو. یعنی یہ میں نے احساس یوں نہیں دلایا کہ وہ پیے پانی زیادہ، پانی تو کم ہی پینا تھا انہیں، لیکن اس لیے کہ یہ مانگے، پھر کیونکہ اسے مانگنا پڑ رہا تھا پانی پلا دو، تو پھر اٹھا کے بٹھانا، پانی پلانا، یہ کام تھا. تو مجھے فیل ہوا اوائڈ کر رہا ہے کہ میں کہوں گا یہ اٹھ کے جائیں گے، پانی لے کر آئیں گے، مجھے بٹھائیں گے، پھر پلائیں گے، پھر لٹائیں گے، تو یہ سارے معاملات. تو جو مریض ہے نا، بالخصوص جو بیڈ پر ہے، جو اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو رہا، جو کھا پی نہیں رہا، اس کے حوالے سے یہ بھی انسان کی ایک صلاحیت ہے. پتہ سلمان بھائی، یہ بھی ایک صلاحیت ہے انسان کی نا، کہ وہ دوسروں کی فیلنگ کو فیل کرے. اس وقت آپ کی میرے ساتھ کیا ایکسپیکٹیشن ہے، آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، میں کیا کروں، اس وقت میں وہی کروں. صحیح. اگر شریعت نے اجازت دی ہے، اخلاقیات نے اجازت دی ہے، تو اس وقت جو سلمان بھائی مجھ سے چاہتے ہیں میں وہی کروں. اگر ہم کہیں اور ملتے ہیں، جیسے یہاں ملے، ابھی بھی آیا ہوں میں تو، اور ویسے بھی ملتے رہتے ہیں ہم، تو یہاں عمومی طور پر ہم کوئی معان کا اس طریقے کا گلے ملنا جوش کے ساتھ نہیں ہوتا. لیکن یہی زیادہ دور نہیں کہتا، میں حیدرآباد میں ہم دونوں اتفاق سے مل جائے، آپ بھی گئے وہ، میں بھی گئے ہوں، اور سامنے سے نظر آئے سلمان مدنی آ رہے ہیں، ادھر سے مہروز مدنی، اور میں کہوں السلام علیکم سلمان بھائی خیریت سے، اور نکل جاؤں، یا آپ اس طرح کریں، تو کتنا فیل ہوگا. اس وقت ایکسپیکٹیشن کیا ہے کہ یار ٹھیک ٹھاک جو ہے نا وہ جھپی مارنی ہے، ملنا ہے، گلے ملنا ہے، دیگر معاملات ہیں. تو یہ فیلنگ ہے، یہ بھی نا انسان کی صلاحیتیں ہیں کہ اگر آپ کے اندر فیلنگ زیادہ ہے، زیادہ سے مراد ایک حد تک، ہر چیز میں توازن چاہیے، تو آپ دوسروں کی ایکسپیکٹیشن، دوسروں کی فیلنگ کو اگر وقت سے پہلے جان لیتے ہیں، یعنی شادی والے گھر میں جا رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے سلمان بھائی؟ خوشی کا اظہار ہی ہونا چاہیے. اور میت والے گھر میں جا رہے ہیں، افسوس کا اظہار ہونا چاہیے. یہ میں نے بہت واضح مثال دے دی، اسی کو آپ کیٹیگرائز کرتے چلے جائیے. تو جہاں پہ جیسی فیلنگ دینی ہے وہاں پہ آپ ویسی فیلنگ دیجئے، انشاءاللہ اس کے آپ کو دنیا میں بھی فوائد نظر آئیں گے، اور آخرت میں اجر و ثواب جو ہے نا وہ بھی اللہ نے چاہا تو پکا. سبحان اللہ. نیت اچھی ہوگی تو بالکل ملے گا. اللہ پاک ہم سب کے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرمائے، اور قمر زمان بھائی آپ کے ابا جی کو بھی اللہ صحت اور سلامتی عطا فرمائے. اور عیادت بھی کرنی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کے کنارے میں اگر کوئی بندہ بیمار ہوتا تھا نا تو اس کی عیادت کے لیے بھی تشریف لے جایا کرتے تھے. تو عیادت بھی کرنی چاہیے، خدمت بھی کرنی چاہیے. اور فروٹ کے تھیلے لے کے جانے کی بجائے، یا 2 کلو سیب جو ہے وہ 1000 روپے کے لے کے جانے کی بجائے، آپ 1000 روپے ویسے لفافے میں بند کر کے دے دیں، اور جس کو دیے جا رہے ہیں وہ لے لیں. بعض اوقات بندہ جو ہے نا وہ کیا نہیں رہنے دے، یہ کرنے کی بجائے اگر کوئی خدمت کر رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کر کے اس کو قبول کر لیں. جب آپ کو موقع ملے آپ کسی اور کی کر دیں، آپ کسی اور کی کر دیں. اور اگر آپ خیال فرما رہے ہیں کہ آپ کو واقعی نیڈ نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے، یہ ایک الگ بات ہے. تو کوئی اگر بعض اوقات میں بھائی ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے کہ جن کو نیڈ بھی ہے، دینے والا کیا کر رہا ہے، دے بھی رہا ہے، وہ محبت میں دے رہا ہے، کوئی احسان بھی نہیں جتا رہا، پھر بھی کہتے نہیں رہنے دو سن لینے. یہ بھی کام نہیں کرنا چاہیے. اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. لے لیں
اور اللہ کا شکر بھی ادا کریں ساتھ میں. آگے چلتے ہیں, کال لیتے ہیں. اسلام آباد سے طہارت طاری عرض کر رہا ہوں. کھلی آنکھ صلی اللہ پروگرام میں صلاحیت، ایبلٹی، سکلز، یہ خاصیتیں جو ہوتی ہیں اس کو موضوع کو لیا گیا ہے. تو اس میں مبلغین ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض اوقات اللہ پاک نے صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے لیکن وہ صلاحیتیں منفی یوز ہو رہی ہوتی ہیں نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں. تو ان کو کیسے کنورٹ کیا جا سکتا ہے پازیٹیو میں؟ اس پہ روشنی ڈالیے گا. بجلی ہے نا، بجلی، الیکٹریسٹی، اس میں اگر آپ جیسے ساکٹ ہے آپ کے پاس، تجربہ نہ کریں میرے بھائی. نہیں سلمان تجربہ نہ کریں، بجلی کا تجربہ نہ کریں، بجلی کا تجربہ نہ کریں. نہیں مجھے کچھ تجربہ ہے ویسے بجلی کا. آپ نے فزکس پڑھی؟ فزکس بھی پڑھی ہے، میتھ بھی پڑھی ہے، لیکن ساری چیزیں پڑھی میں نے، بایولوجی بھی ہے. پریکٹیکل نہیں کیا آپ نے؟ لگتا ہے پریکٹیکل کیا آپ نے؟ پریکٹیکل بھی کیے ہوئے ہیں. پریکٹیکل اگر ہو نا فزکس کے پریکٹیکل میں، تو بجلی کے کافی سارے پریکٹیکل میں. رحم فرمائے، انسان کی ایک صلاحیت ہے یادداشت کی. اچھا چلے ٹھیک ہے. اور جو ہے نا اس کو نافذ کرنے کی، وہ آپ کے اندر بہت زیادہ ہے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، مجھ میں نہیں ہے. چلے دوبارہ میں عرض کروں تو اس میں اگر آپ وائر لگائیں گے نا اس کا لائٹ کا، تو روشنی جو ہے وہ ہوگی. اور اگر آپ اس میں وائر لگائیں گے اس کا اے سی کا، تو ٹھنڈی ہوا آئے گی. تو صلاحیت تو اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے. اب یہ میں کس طرح کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہوں اور وہ کس طرح جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے، اس کا پھر یہ آگے جا کے موڈ بن جائے گا. نیگیٹو لوگوں میں رہے گا، نیگیٹو وے میں جو ہے نا وہ استعمال کرے گا، تو پھر یہ نیگیٹو لوگوں کے ساتھ تو پھر نیگیٹو وے میں ہی جائے گا. پازیٹیو لوگوں کے ساتھ ہوگا تو کیا ہوگا؟ پازیٹیو جائے گا. آپ مجھے بتائیے کیا چور جو ہے وہ چوری کرنے کے لیے یہ ایسے ہی منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں اور چوری کر کے چلے جاتے ہیں؟ ایسے ہی نہیں ہوتا. چور جب چوری کرنے آتا ہے تو اس کا بھی پورا سسٹم اور نظام جو ہے نا وہ دیکھ بھال کے آتا ہے. آپ نے اگر جو ہے نا وہ پڑھا ہو کہ لوگ جو قتل کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں، ایسے تھوڑی ہے کہ سو کے اٹھے تھے اور بندہ مار دیا جناب، یوں نہیں. اس کی بھی کیا کرتے ہیں؟ پلاننگ کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یوں ہے وہ ہے، کدھر سے آئے گا، کدھر جائے گا، کدھر کیا کرے گا، کدھر کیا ہوگا. چور بھی یہ دیکھے نا، وہ سوچتا ہے یہ روڈ آ رہا ہے، اس روڈ پر یہاں روڈ کیا ہے تھوڑا یہ خراب ہے، آگے ساتھ میں کیا ہے، سپیڈ بریکر بھی پہاڑ کی طرح کا بنا ہوا ہے کہ جس نے گاڑی کو نقصان بھی دینا ہے اور دیگر میرا کام بھی آسان کرنا ہے، تو وہ وہیں پر کھڑا ہوگا. پھر اندھیرا بھی ہے ساتھ میں یہاں پر. ساری چیزیں اس نے کیا کیا، اس کو یوزفل بنا دیا اس کے لیے. اتنی چیزیں چور کے ساتھ رہ کے یہ سوچ رہا ہے، تو چوروں والے کام ہی سوچے گا نا. تو جب اس اعتبار سے ان لوگوں کے ساتھ رہے گا تو پھر وہی سوچے گا. اور اگر کسی اچھے ادارے کے اندر جو ہے یہ اپنی سروسز جو ہے وہ فراہم کر رہا ہے، کسی اچھے ادارے کا یہ حصہ بنا ہوا ہے، تو وہاں پر اس کو پازیٹیو وے کے اندر جو ہے وہ استعمال کر کے اپنی اور دوسروں کی بہتری کے لیے اور اپنی اور دوسروں کی آخرت کی بہتری کے لیے اس کو جب استعمال کرے گا پھر اس کا فائدہ پائے گا. صلاحیت اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے. بندہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہے گا تو اس کا اچھا استعمال ہوگا، برے لوگوں کے ساتھ رہے گا تو پھر برا استعمال ہی ہے. ایسا ہی ہے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ ایسا یہ کہ جیسی صحبت ہوتی ہے نا انسان ویسے ہی رنگ میں رنگتا چلا جاتا ہے. سلمان بھائی یہ جو بات ہے نا کہ صلاحیتیں نیگیٹو یوز ہو رہی ہیں، بعض اوقات تو پازیٹیو چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا. بندے کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ اگر میں بجائے لیفٹ سائڈ کے رائٹ سائڈ پہ چلے جاؤں تو کون سی دنیا کے دروازے میرے اوپر کھل جانے، تو یہ پتہ نہیں ہوتا. بعض اوقات جو آپ نے بات کہی کہ صحبت ہوتی ہے اور یہ اتنی مؤثر ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنی زبان پہ غور کیجئے گا، آپ اپنے امی ابو سے پوچھئے گا، صحیح ہے نا، تو وہ بتائیں گے یار آپ کے بہت ساری ورڈنگ وہ ہے جو فیملی کی ورڈنگ نہیں ہے، فیملی سے نہیں آئی، وہ آپ کے دیگر دوستوں کے ذریعے سے آئی. اسی طرح میرے ساتھ ہے، اسی طرح دیگر کے ساتھ ہے. وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے. وے آف ٹاکنگ جو ہوتا ہے آپ دیکھیں تو وہ بھی صحبت سے آتا ہے. ایسے ہی آپ دیکھیں گے کمانے یا بچت کرنے کے جو کیا کہنا چاہیے طریقے ہیں، وہ بھی اس میں صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے. بہت ساری چیزوں پہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. تو ہم یہ دیکھیں کہ ہماری صحبت ہمیں پہنچا کہاں رہی ہے. جی نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ جیسے بھی لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں، یہ بات یاد رکھیے زندگی آپ کی ہے، اس کی سہولتیں ہوں یا اس کے مسائل ہوں، وہ فیس آپ نے کرنے. کوئی آپ کی دوست احباب جو دیگر سرکلز ہوتے ہیں نا سلمان میں، عمومی طور پر یہ مشکلات میں ساتھ نہیں ہوتے، مشکلات میں ساتھ نہیں ہوتے. بہت خوش نصیب کوئی ہوتے ہیں
جو مشکلات کے وقت آپ کے پیچھے آ کے کھڑے ہوتے ہیں, جو مشکلات کے وقت آپ کا ہاتھ تھامتے ہیں, آپ کا سہارا بنتے ہیں. تو جو بھی آپ کی کوالٹیز آ رہی ہیں, چاہے وہ پلس میں آ رہی ہیں چاہے مائنس میں آ رہی ہیں, یہ غور کریں کہ یہ مجھے پہنچا کہاں رہی ہیں اور اس کا نتیجہ کیا آئے گا. جو آپ نے نگرانی شورا کے حوالے سے بات کہی تھی شروع میں کہ اس کا رزلٹ کیا آئے گا, جی, تو اگر ہم یہ غور کر لیں کہ اس کا رزلٹ کیا آئے گا تو میرا خیال ہے ہم پہلا قدم اٹھاتے ہوئے رک جائیں گے. مثال کے طور پہ ہم میں سے کوئی بھی شخص, جو آپ نے بات کی الیکٹریسٹی کی بات کی, ساکٹ کی بات کی, آپ تو اس سے لائٹ جلا رہے تھے اور جناب اے سی چلا رہے تھے نا. میں کہتا ہوں کوئی بھی باشعور شخص کو آپ رکھ دیں جناب 1 لاکھ کا 10 لاکھ کا چیک کاٹ کے رکھ دیں اور اس کو بولیں اس ساکٹ میں 2 انگلیاں ڈال دو, نہیں ڈالے. میرا خیال تو نہیں ہے کہ 10 لاکھ روپے لینے کے بعد بھی ڈال دے. کوئی زیادہ ٹیکنیکل بندہ ہو تو الگ بات ہے کہ وہ لکڑی وکڑی اور وہ نہیں, وہ جس نے 10 لاکھ لینا نا وہ لکڑی کے اوپر کھڑا بھی نہیں ہونے دے گا. ہاں, ہم تو پھر یہ بھی تو بات دیکھے نا, نہیں تھوڑی 10 لاکھ روپے دے کے لکڑی کے اوپر کھڑا ہو کے ساکٹ میں ہاتھ دے دو. جی جی, یا بند ساکٹ میں, تو بہرحال وہ ہاتھ نہیں دے گا. تو اتنا عقل و شعور تو سب کے پاس ہے نا, کیوں ہاتھ نہیں دے رہا آپ مجھے بتائیے. یہ الگ بات ہے سلمان بھائی, آپ نے کہہ تو دیا ہے. پھر میں آپ کو یاد دلاؤں ایک سفر کی بات کہ ایک شخص کو آپ نے یا میں نے یا ہم میں سے کسی نے کسی تحفے کے عوض جو ہے وہ ایک جگہ کھڑا کر دیا تھا, اور وہ بندہ کھڑا ہو گیا تھا کہ جی میں اتنی دیر یہاں پہ کھڑا رہوں گا. پھر آپ ہی کو ترس آیا, آپ نے ہاتھ پکڑ کے نکال لیا تھا. یاد آیا کچھ؟ پہاڑوں کے درمیان کہیں, جھیلوں کے درمیان کہیں, ٹھنڈک میں. اللہ یاد آ گیا نا. تو ایسے بھی لوگ مل جاتے ہیں جو 50,000 یا 1 لاکھ پر اپنی جان پہ کھیلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, لیکن وہ شاذ ہے اور ان کو کوئی بھی عقل مند نہیں کہے گا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب آپ نے رزلٹ سوچا نا کہ یہ ساکٹ میں میں انگلیاں دیتا ہوں یا الیکٹرک کے تار پکڑتا ہوں جس میں کرنٹ جاری ہے, تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ رکے میں, آپ آگ میں ہاتھ خود سے نہیں ڈال دیں گے کہ لو میرا ہاتھ جلا دو, نہیں ڈالیں گے. آپ کیوں نہیں ڈالیں گے؟ کیونکہ آپ کو نتیجہ پتا ہے. تو ایسے ہی جو بھی ایسی صفات ہیں یا ایسی چیزیں ہیں, نیگیٹو اپروچ ہے آپ کی کہ آپ اپنی اچھی کوالٹیز کو نیگیٹو وے میں یوز کر رہے ہیں. میں بہت معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں عمومی طور پہ فرینڈ سرکل میں اور بالخصوص فیملی سرکل میں سلمان بھائی سمجھانے کا انداز جو ہے نا وہ وہی والا ہے جو چوڑی فروش سے نا ڈنڈا مار کے پوچھا تھا اس میں کیا ہے, تو اس نے کہا تھا ایک اور مار دو تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اتنا پن کرتے ہو, اتنا پن کر کے, اتنا معذرت کے ساتھ ذلیل کر کے, اتنا دبوچنے کے بعد آپ سمجھاتے ہو کہ بندہ کہتا اب کچھ رہ نہیں گیا, اب اچھا بن کے کیا کرنا ہے. تو نا امیدی نہ پھیلائی جائے اور کسی شخص کو اتنا ڈی گریڈ نہ کیا جائے کہ وہ بولے اب اٹھ کے کرنا کیا ہے, اب تو جو ہونا تھا ہو گیا, اب تو ہم اس سے زیادہ بگڑ کے دکھائیں گے. اور یہ میں ان کو کہہ رہا ہوں جو سمجھاتے ہیں, لیکن جو ایسا کرتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ آپ اس سے زیادہ بگڑ کے دکھائیں یا اس سے زیادہ گندا ہو کے دکھائیں, لوگوں کو کچھ فرق نہیں پڑنا, نقصان آپ کو اور آپ کے آنے والی نسلوں کو ہونا. درست بات ہے, اپنے آپ کو نقصان سے بچانا. جی کال لیتے ہیں. میرا نام شاہ زمان اتاری ہے, میں شاہپور جانیہ سے عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی آپ سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیجیے. سب سے اولا ارے واہ بھائی واہ, ماشاء اللہ, کیا پیارے انداز میں پڑھا ہے آپ نے, ماشاء اللہ. آباد رہیں, خوش رہیں, ماشاء اللہ. جی نعیم اتاری وہاڑی سے بات کر رہا ہوں, پروگرام دیکھ رہا ہوں, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے. میں گزارش ہے کہ اس میں مجھے کلام سنایا جائے, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. جزاک اللہ خیرہ. جزاک اللہ خیرہ جی, اللہ برکت دے آپ کو بھی, بہت شکریہ. زبیر بھائی ملتان سے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں مہروز بھائی آپ ملتان کب آئیں گے؟ اللہ نے چاہا تو جلد جدول بنے گا ماشاءاللہ. ماہنامہ فضائل مدینہ کے حوالے سے جی ماشاء اللہ کریم. یہاں ایک بات جو ہے نا عرض کروں, کنز المدارس کے تحت جو مقالہ جات کی فہرست ہے, جی آپ کو معلوم ہے کہ اس میں 2 عنوان ماہنامہ فضائل مدینہ کے حوالے سے بھی ہیں. جی مجھے رابطہ کیا ہوں, مقالہ نگار ہوں. ماشاء اللہ, مرحبا. میں بھی کل جو ہے وہ سوچ رہا تھا کہ یہ تو مہروز بھائی سے اس پر ایک اچھا خاصا جو ہے وہ مواد مل جائے گا. مرحبا. چلیں یہ آگے چلتے ہیں. کلام سنائیں, سارے جگ لگ دیاں چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں. ٹھیک ہے جی. وقار بھائی کا کلام سنائیں جی, ریکارڈڈ کلام انشاءاللہ دیکھتے ہیں جی. کون سا ہے؟ کربلا والے دین پہ قربان ہو گئے. ٹھیک ہے جی. عمر بھائی ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سلمان بھائی, میں نے ایک
بھائی کو سمجھایا کہ آپ جو کام کرنے لگے ہیں وہ آپ نہیں کر پائیں گے، تو انہوں نے مجھے سمجھا دیا. یہ انہوں نے بات لکھی ہے. ممکن بات ہے کہ آپ کسی کو بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ یہ نہیں کر پائیں گے، اور سامنے والا بندہ آپ کو جو ہے نا بتائے کہ آپ میرے حوالے سے غلط فہمی کا شکار ہیں، یہ کام یوں اس طرح سے میں کر سکتا ہوں اور یہ ہو جائے گا. تو اگر اس نے آپ کو بتا دیا ہے تو مرحبا، ویل اینڈ گڈ ہے، مرحبا. آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کو کسی بندے کی وہ صلاحیت جو ہے پتہ چل گئی کہ جو پہلے آپ کو معلوم نہیں تھی. ٹھیک ہے، دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دل برداشتہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ اس میں سننے کی ہمت بھی تو ہے نا، کہ اپنے اندر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو اپنے اندر سننے کی ہمت پیدا کریں. آج کل بولنا اور سنانا سب کو آتا ہے، شوق ہوتا ہے کہ بولیں سنائیں، اور سننے کی جو بہادری ہے، جو شجاعت ہے، یہ کسی میں نہیں ہوتی، بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے. آپ جو سنیں گے عام طور پر وہی سنیں گے جو آپ کو نہیں پتہ، اور جو بولیں گے شاید آپ وہی بولیں گے جو آپ کو پہلے سے علم ہے. تو کسی سے بات کرتے ہوئے، کسی کو سمجھاتے ہوئے اگر وہ آپ کو سمجھا دیتا ہے تو اس میں فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنے اندر ہمت پیدا کریں اور سننے کی بات سمجھ جائیں. کوئی جب کوئی سمجھا رہا حرج کوئی نہیں ہے، لیکن اس کا ایک جو دوسرا پہلو ہے نا کہ بعض اوقات کسی کو آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یا بیٹا آپ یہ کام نہیں کر پائیں گے، آپ کے اندر فلاں چیز کی کمی ہے، یا آپ میں کمی نہیں ہے، لیکن جو اس کے لیے ایلیمنٹس چاہیے یا جو اس کے لیے اجزائے ترکیبی ہیں وہ آپ کو دستیاب نہیں ہے، تو نہیں بن پائے گا. وہ کہتا ہے نہیں جی میں تو اس کے بغیر ہی بنا لوں گا، یعنی نہاری پکانی ہے لیکن جو ہے نا میں یہ بادیان اور یہ وہ جو بھی چیزیں ڈلتی ہیں نا اس کے بغیر ہی نہاری بنا لوں گا. تو بس آپ یہی کہیں گے پھر بھائی تم بنا لو. اب ایسا بندہ جب سمجھاتا ہے نا تو سمجھانے والے کو فیلنگ یوں آ رہی ہوتی ہے، ہرٹ ہوتا ہے وہ کہ یار مطلب میں سمجھا رہا ہوں کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی. ایک سامنے کی بات ہے نا، مطلب یوں نہیں ہے کہ کوئی راکٹ سائنس والی بات ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا. تو ایسے میں اگر کوئی شخص سمجھنے کو تیار نہیں ہے اور انہوں نے کہا اس نے ہمیں سمجھا دیا، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اس نے چلتا کر دیا کہ بھائی مجھے نہیں سمجھاؤ جاؤ، یہ معنی ہے اس کا اگر لے تو ایسے موقع پہ سمجھانے والے کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے. آپ کا جو کام تھا اگر آپ نے وہ رضائے الہی کے لیے ثواب کی نیت سے اور ایک مسلمان کی خیر خواہی کی نیت سے کیا ہے تو آپ کا اجر پکا ہے. آپ کے کرنے کا جو کام تھا وہ آپ نے کر دیا، اور آپ نے مشورہ ہی دیا ہے، سمجھایا ہی ہے. ظاہر سی بات ہے آپ اس پوزیشن پہ ہیں نہیں کہ اس سے زبردستی وہ کام کریں. بعض پوزیشنز ہوتی ہے جیسے ٹیچر ہے، اب اسٹوڈنٹ ہوم ورک نہیں کر رہا تو ٹیچر تو اچھی طریقے سے سمجھائے گا، اور وہاں پہ اسٹوڈنٹ یہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ میں کیوں نہیں کر رہا نا، وہ پھر ٹیچر سمجھے گا نہیں، سمجھا کر ہی چھوڑے گا. تو وہ ایک لیول الگ ہے. لیکن جس پوزیشن پہ آپ ہم یا دیگر افراد ہیں، ہمارا کام یہی ہے کہ ہم سجیسٹ کر دیں، ہم ایڈوائز کر دیں سامنے والے کو کہ بھائی یوں پرابلم ہے، آپ یہ نہیں کر پاؤ گے. اور اگر وہ زیادہ ہوشیار ہے اور وہ باوجود صلاحیت نہ ہونے کے تجربات کی بھٹی سے گزرنا چاہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، آپ کا جو کام تھا وہ آپ کر چکے. اس میں نا امید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے جتنی دیر روشنی دینی تھی دے دی. روشنی ایک وقت تک دینے کے بعد تو سورج بھی غائب ہو جاتا ہے نا، تو بس ٹھیک ہے، ٹینشن کی کیا بات ہے. ٹھیک ہوگا جی. کال لیتا ہے. جی ہم آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. ہمیں کو پیاری سی نعت سنا دیں. میری نسبت مدینے سے یوں بھی نہیں، میری آقا کا روزہ مدینے میں ہے. واہ جی، مرحبا، اللہ برکت دے آپ کو، خوش رہیں. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے کلام سنائیں. حضور کعبہ حاضر ہیں، یہ کلام سنائیں. اور قلب حیراں کی تسکین وہیں رہے گی، کلام سنائیں. حمزہ بھائی کا میسج ہے. اور شہزاد بھائی کہہ رہے ہیں خالد بھائی سے شکایت ہے کہ انہوں نے عید پر کلام سنانے کا کہا تھا لیکن سنایا نہیں. خالد بھائی وہ مجھ سے کسی نے کہا نہیں کہ آپ سنائیں گے، کیونکہ ہوسٹ میں ہی کر رہا تھا. اللہ اکبر، میرے حق میں بہتر رہی بات. یا مرحبا. چلیں جی، ابھی پھر کیا کرنا ہے خالد بھائی؟ کسی نے کہا نہیں نا، بتا تو دیا. وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. وابستہ یا پیوستہ؟ وابستہ رہے فی الحال. اچھا ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلتے ہیں جی. مہروز بھائی سے کچھ اشعار سننے کی فرمائش کر رہے ہیں شہزاد بھائی. ابھی شہزاد بھائی پتہ نہیں اسلام آباد والے ہیں یا سیالکوٹ والے ہیں. مہروز بھائی شہزاد بھائی جو بھی ہیں، آپ تو شہزادے ہیں حضور، آپ تو کوئی بھی فرمائش کر سکتے ہیں، لیکن ہم عاجز بندے ہیں، ہم آم میں سے انگور کا مزہ نہیں لا سکتے. معذرت آگے چلتے گجرا والا سے جو ہے یہ میسج ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مدنی بھائی سے کلام سنوا دیں. جی ہائے ہائے افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے. دیکھیں یہ کتنی اچھی سکل ہے نا کہ جو کام جو کر سکتا ہے وہ فرمائش اس سے کی جائے. یہ فرمائش کتنی پیاری آئی ہے جی. مرحبا. آگے چلتے ہیں جی. حضرت امام حسین کی منقبت ہمیں جو ہے وہ ویڈیو منقبت سنا ہے. ٹھیک ہے جی. سبتر اختری بھائی کی پڑھی ہوئی.
مرحبا. توبہ کمالیہ سے میسج ہے جی. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے کلام سنا ہے, خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ کلام. حویلی لکھا سے میسج ہے. مرحبا. اور کال لیتے ہیں جی. محمد ارسلان اتری متنت الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. کل صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. مدنی رضا بھائی آپ سے عرض یہ والا کلام سنا دیں, کرے چارہ سازی زیارت کسی کی. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیرہ. اشفاق بھائی کی پڑھی ہوئی حمد سنوا دیں. یا مرحبا, ماشاءاللہ ساتھ میں اپریسیشن بھی ہے, بہت شکریہ. اللہ پر رحمت کا سایہ رکھے. کچھ کلام سنائیں بھائی. کرے چارہ سازی زیارت کسی کی, کرے چارہ سازی زیارت کسی کی, پرے زخم دل کے, پرے زخم دل کے, ملاحت کسی کی, کرے چارہ سازی زیارت کسی کی, چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کی, چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کی, کہ دیدار حق ہے, کہ دیدار حق ہے, زیارت کسی کی, کہ دیدار حق ہے, زیارت کسی کی. جب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی, عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی, ہمیں کیا خدا کو, ہمیں کیا خدا کو الفت کسی کی, ہمیں کیا خدا کو الفت کسی کی. ابھی پار ہو ڈوبنے والے بیڑے, ابھی پار ہو ڈوبنے والے بیڑے, سہارا لگا دے, سہارا لگا دے, جو رحمت کسی کی, سہارا لگا دے, جو رحمت کسی کی. دم حشر عاصی مزے لے رہے گئے, دم حشر عاصی مزے لے رہے گئے, شفاعت کسی کی ہے, رحمت کسی کی, شفاعت کسی کی ہے, رحمت کسی کی. خدا سے دعا ہے کہ ہنگام رخصت زبان حسن پر ہو مدحت کسی کی, زبان حسن پر ہو مدحت کسی کی, کرے چارہ سازی
زیارت کسی کی بھرے زخم دل کے ملاغت کسی کی افسوس بہت دور گلزار نبی سے افسوس بہت دور گلزار نبی سے کاشا مرحبا ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ کو بہت پیارا ہمارا ایک ویڈیو پیکج ہے سیرت اہل بیت، حاجی غفور عطاری ہمارے پیارے رکن شورا کا پیارا سا ویڈیو پیکج، آئیے دیکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ذکر ہے اہل بیت اطہار کا. جی ہاں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ پاک کی عبادت اور اس کے ذکر اذکار سے اس قدر محبت تھی کہ آپ اپنے گھریلو کام کاج کے ساتھ ساتھ یاد الہی سے کبھی غافل نہ ہوتی تھی. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم سے حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے دیکھا کہ حضرات حسنین کریمین سو رہے ہیں اور آپ ان پر پنکھا جل رہی ہیں اور زبان سے کلام الہی کی تلاوت جاری تھی. اللہ اکبر. یہ دیکھ کر مجھ پر ایک خاص حالت رقت طاری ہو گئی. سبحان اللہ. سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے ذوق عبادت اور شوق تلاوت کے کیا ہی کہنے ہیں. امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کھانا پکاتے وقت بھی تلاوت قرآن جاری رکھتی تھی. خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تلاوت کا کس قدر شوق و ذوق تھا کہ گھریلو مصروفیت کے دوران بھی آپ کی زبان سے تلاوت قرآن جاری رہتی. اگر آج ہم اس معاشرے میں نظر دوڑائیں
تو کئی نادان ایسے نظر آئیں گے جو کانوں میں ہینڈ فری لگائے گانے سنتے، طرح طرح کی میوزیکل ٹیون سنتے اور اپنی زبان سے بھی گنگناتے نظر آتے ہیں۔ فی زمانہ یہ گانے باجے کی اتنی عادت بد عام ہو چکی ہے کہ گاڑی چلاتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے لوگ اس کو سنتے ہیں۔ افسوس، اے کاش کہ ہمارے دن رات اللہ کی عبادت میں گزرے، اے کاش ہمارا کوئی لمحہ بھی فضول نہ بسر ہو، اے کاش ہر گھڑی ذکر و درود کے سبب رحمت بڑی گھڑی گزرے، اے کاش گانے باجے سننے کی بجائے ہم نعتیں سنیں، ہم تلاوت سنیں، ہمارے زبان پر، ہماری لبوں پر ذکر و درود اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جاری رہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، عبادت کا جذبہ بڑھانے کے لیے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے شوق عبادت کا ایک اور واقعہ سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے اپنے بستر کو چھوڑ دیا اور اللہ پاک کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ رات قیام میں تو دن روزے میں بسر ہوتے رہے، حتیٰ کہ 3 روز اسی طرح گزر گئے۔ چوتھے دن حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کریم آپ علیہ السلام کو سلام ارشاد فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے ان دونوں نے 3 دن سے نیند اور بستر کو ترک کر رکھا ہے اور عبادت اور روزوں میں مصروف ہیں، تم ان کے پاس جاؤ اور ان سے ارشاد فرماؤ کہ اللہ پاک تمہاری وجہ سے ملائکہ پر فخر فرما رہا ہے اور تم دونوں بروز قیامت گناہ گاروں کی شفاعت کرو گے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں بھی ذوق تلاوت نصیب فرمائے، شوق عبادت نصیب فرمائے۔ اللہ کرے ہم بھی بستر کو چھوڑیں اور اللہ پاک کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھا کہ رات کو مسجد بیت یعنی گھر میں نماز پڑھنے کی مخصوص جگہ میں نماز پڑھتی رہتی، یہاں تک کہ نماز فجر کا وقت ہو جاتا۔ میں نے آپ کو مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتے سنا، آپ اپنی ذات کے لیے کوئی دعا نہ کرتی۔ میں نے عرض کی، پیاری امی جان کیا وجہ ہے آپ اپنے لیے کوئی دعا نہیں فرماتی؟ فرمایا، اے فرزند پہلے پڑوس ہے پھر گھر۔ مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا امت کی غمخواری کے لیے ہر وقت عبادت الہی کی طرف متوجہ رہتی تھی۔ راتوں کو جاگ کر مناجات دعا وغیرہ میں مصروف رہتی، نماز پڑھتی، دن کو کام کاج کرتے وقت بھی آپ تلاوت کرتی۔ اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت سے یہ پتہ چلا کہ آپ ہمسایوں کے لیے بہت زیادہ دعا کیا کرتی تھی۔ آپ فرمایا کرتی تھی، پہلے ہمسایا پھر گھر۔ اللہ کرے کہ ہمسایوں کے حقوق ہم بھی ادا کریں۔ اللہ سیدہ خاتون جنت کا صدقہ ہماری مغفرت فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اللہ یہ اخلاق اعلیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اپنی صلاحیتوں میں ہم اضافہ کر کے اپنا فائنینشیل سٹیٹس اچھا کر سکتے ہیں، اور جس جگہ پر ہم کام کر رہے ہیں وہاں پر بھی ایک اچھے انداز میں ہم پروگریس اپنی کر سکتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کریم نے جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق استعمال کیا جائے، پازیٹیو استعمال کیا جائے، لوگوں کی خیر خواہی میں استعمال کیا جائے، لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کیا جائے، اور جو صلاحیتیں اللہ کریم نے عطا فرمائی ہیں ان کو گناہوں میں استعمال نہ کیا جائے، لوگوں کی لیگ پولنگ کے لیے استعمال نہ کیا جائے، کسی کو سازش کے جال میں پھنسانے کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ اللہ کریم نے جو صلاحیت ہمیں عطا فرما رکھی ہے اس کا ہم ایسا استعمال کریں کہ ہم دنیا اور آخرت میں اللہ پاک کی رحمتیں پانے میں کامیاب ہو جائیں، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ یہ اچھی جو ہے وہ سوچ اور فکر کو لے کر آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ دنیا آخرت میں بیڑا پار ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، دینی ماحول سے وابستہ رہیں اور دعوت اسلامی سے وابستہ رہیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صفا جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع عزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا
چاند اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام تو کا پنوں کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کرے گا رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کرے گا رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے